امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں آپ سے براہ راست بات کر رہا ہوں اس وقت اس پیج پر, اور امید ہے کہ آپ سے گفتگو رہے گی اس میں, اور کچھ دیگر معاملات بھی ہم آپ سے بات کریں گے کیونکہ گزشتہ روز آپ سے گفتگو نہیں ہو پائی تھی. میں پہلے جو دیگر پیجز ہیں ان پر یہ پروگرام شیئر کر دیتا ہوں. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ایسے کر لیجیے کیونکہ آج کی گفتگو نہایت اہم ہوگی, اور بنیادی طور پر ہم کوشش کریں گے کہ نہ صرف ہم جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج ہم نے بات کرنا ہے سابق پاکستانی سفیر برائے امریکہ حسین حقانی صاحب سے. ان سے میں نے وقت لیا تھا, ان سے گفتگو ہوئی, وہ ابھی میں آپ کی نظر کر دوں گا جو ان سے گفتگو ہوئی. ساتھ ہی ساتھ جو آج کی دیگر چیزیں ہیں ان پر بھی کچھ بات ہوگی. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جو ہمارا فیس بک لائیو ہے اس سے زیادہ احباب تک آپ پہنچا دیں, کیونکہ یہ آج کی گفتگو نہایت اہم ہے, اور خاص طور پر اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ بے انتہا تیز رفتاری سے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں, اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس بیچ میں زیادہ سے زیادہ مواقع پر آپ سے گفتگو ہونا چاہیے, اور تعمیری گفتگو ہونا چاہیے, تاکہ ہم ایک بہتر ملک کی بنیاد رکھ سکیں, جہاں پر گفتگو ہو, جہاں اختلاف کو عزت دی جائے, جہاں سمجھا جائے کہ کچھ چیزیں انسانی معاشروں میں ہمیشہ یہ رہی ہیں کہ وہاں تمام افراد ایک سا نہیں سوچتے. جہاں پر بھی تمام افراد ایک سا سوچیں گے وہ معاشرہ کبھی نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ ترقی پا سکتا ہے. ہمیشہ بڑا معاشرہ وہی ہوتا ہے جہاں پر لوگ مختلف طریقہ کار کے اپنے نقطۂ نگاہ ان کے ساتھ رہتے ہیں, بات کرتے ہیں, ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں, اور پھر اس اختلاف کی بنیاد پر وہ اپنے معاشرے میں بہتری لاتے ہیں. آج کی خاص بات تو سوات میں پشتون تحفظ موومنٹ کا جو ایک اجتماع تھا, ایک جلسہ تھا, اور اس کے حوالے سے پاکستانی میڈیا جس نے جنوری میں نقیب محسود کے قتل کے بعد شروع ہونے والے اس احتجاج کو کبھی اپنے ہاں جگہ نہیں دی, خال خال ہی کسی ٹی وی پر آپ کو ان افراد کا پوائنٹ آف ویو بھی دکھائی دیا ہوگا, لیکن آج پاکستان کا تمام میڈیا اس بات پر مکمل طور پر مصروف دکھائی دیا کہ اس جلسے میں ایک شخص کے پاس پاکستان کا پرچم تھا اور اسے اندر جانے سے روکا گیا, اور اس بابت ظاہر ہے بحیثیت پاکستانی اور ایک ایسا شخص جو اپنے دیس اور اپنی مٹی سے محبت کرتا ہے, اور ظاہر ہے جو پرچم ہے وہ ہماری قومی شناخت بھی ہے. تو میں نے خود بہت سے دوستوں سے وہاں ان کی رائے لی جو پشتون تحفظ موومنٹ کے لوگ ہیں, اور ان کا کیا کہنا تھا وہ بھی میں آپ کی نظر کر دوں گا بھی. لیکن بنیادی طور پر یہ ایک بڑا منفی معاملہ رہا کہ میڈیا نے, جس نے پرامن انداز سے اپنے جمہوری اور دستوری مطالبات رکھنے والوں کو جگہ نہیں دی, انہوں نے آج میڈیا پر جس انداز کا پروپیگنڈا کیا, اور جس طرح کا پروپیگنڈا کا وہ حصہ بنا, اور جس طرح کی مزید غلط فہمیاں اور دراڑیں پیدا کی, اور جس طرح کی مزید نفرت میں اضافہ کیا, یہ بات شاید پاکستان کے حق میں بہتر نہ ہو. خاص طور پر اس لیے کہ قومی پرچم سے تمام پاکستانی محبت کرتے ہیں, دنیا کی تمام اقوام اپنے اپنے قومی پرچموں سے محبت کرتی ہیں. معاملہ یہ تھا, جو میری گفتگو ہوئی میں آپ کی نظر وہ کر دیتا ہوں. ایک طرف تو آپ نے ویڈیوز مختلف جگہوں پر دیکھی ہوں گی کہ ایک شخص جلسہ گاہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے پاکستانی پرچم کے ساتھ, لیکن اسے ایک شخص, دوسرا شخص اور دیگر افراد وہاں کھڑے ہیں, اور ایک شخص اسے کہتا ہے کہ وہ جلسہ گاہ سے نکل جائے. اس واقعے کی حقیقت معلوم کرنے لگے تو پہلے تو منظور پشتین نے اپنی تقریر میں پاکستان سے محبت اور پاکستان کے ساتھ جڑے رہنے اور پاکستان کے پرچم کی تعظیم کی بات بھی کی, لیکن اہم بات جو مجھے معلوم چلی وہ یہ کہ پی ٹی آئی کا ایک شخص جس نے اپنے پروفائل پر پہلے اس جلسے میں داخل ہونے سے قبل یہ لکھا کہ وہ جا رہا ہے, اور وہاں جا کے اس نے قائدین کو اور پشتون تحریک کو برا بھلا کہا, اور اس بات پر اسے جب باہر نکالا گیا تو اس موقع پر اس کے ساتھی نے ویڈیو بنا کے اور وہ فیس بک پر اور دیگر مقامات پر بھیجی. یعنی ایک پورا ایک خاص نظام کے تحت. آئی تھنک میرے خیال میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ
کہ اگر آپ ایک ماتم کا اجتماع کر رہے ہوں جہاں پر بہت سارے وہ لوگ جو لاپتہ افراد اپنے گھر والوں کو تلاش کرنے کے لیے وہاں اس ماتم کا حصہ ہیں، اس پورے مجمع میں سیاہ اور سفید جو جھنڈا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، امن اور ماتم کا جھنڈا، اور ایسے میں ایک شخص وہاں جائے اور اس کا واحد مقصد پاکستان کا پرچم یا پاکستان کے پرچم کی تعظیم نہیں، بلکہ اس کا بنیادی مقصد یہ کہ وہاں شر پھیلایا جائے، وہاں لوگ یہ بھی سوچے بغیر کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ متاثرہ لوگ ہیں جن میں سے کچھ احباب کے لوگ ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں، کچھ مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو تلاش کرنے کے لیے وہاں بیٹھی ہیں، کچھ بہنیں ایسی ہیں جن کے بھائی کئی سال سے لاپتہ ہیں، کچھ باپ ایسے ہیں جن کی آنکھوں میں اپنے بچوں اپنے بیٹوں کی تلاش ہے اور وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کہاں ہیں۔ ایسے افراد کے اجتماع میں جا کے اور وہاں جا کے بنیادی طور پر پرچم صرف پرچم لہرانے کی بات نہیں بلکہ وہاں جا کے انسائٹ کرنا اور پھر ایسے میں اپنے احباب کو ایسے کسی بندے کو ساتھ رکھنا کہ جو ویڈیو بنایا اور پھر وہ ویڈیو ادھر ادھر کی جائے، یہ طریقہ میرے خیال میں یہ ان دوریوں اور نفرتوں کو مزید بڑھائے گا۔ میں پھر آپ کو بتا دوں، اور اس معاملے میں بڑا غیر جانبدار ہو کے بتا رہا ہوں، بحیثیت ایک ایسے شخص کے جو کتب پڑھتا ہے، جس نے مختلف تہذیبیں اور مختلف ثقافتوں کو دیکھا ہے، ہزاروں لاکھوں افراد سے ملاقات کی ہے، دنیا کے کئی بر اعظموں میں گیا ہے، جو کتب بینی کا شوق بھی رکھتا ہے، یعنی مطالعہ بھی کرتا ہے، تاریخ بھی جانتا ہے اور دیگر موضوعات پر بھی وہ کتب پڑھتا رہتا ہے۔ میں بحیثیت ایک عام انسان کے جو پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جو سوچتا ہے، میں آپ کو اپنی رائے دے دوں۔ بات یہ ہے کہ جو انسان، کوئی بھی انسان، اس کے صبر اور برداشت کی ایک حد ہوتی ہے اور زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ ہم اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں۔ فرض کیجئے آپ کے گھر سے کسی شخص کو لاپتہ کیا گیا ہے اور آپ کو معلوم تک نہیں ہے کہ اس کا جرم کیا ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کے گھر سے کسی شخص کو مار دیا گیا ہے اور آپ کو بتایا تک نہیں گیا کہ وہ کس جرم میں مارا گیا ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کا گھر گر چکا ہے کولیٹرل ڈیمیج میں، یعنی مارنا کسی اور کو تھا، گھر آپ کا تباہ ہو گیا ہے اور آپ کو کسی صورت میں کوئی آپ کی نہ مدد کی گئی ہے اس کے بعد اور نہ کچھ۔ فرض کیجئے کہ آپ کسی بارودی سرنگ سے زخمی ہوئے ہیں یا معذور ہو گئے ہیں، یا آپ کا بچہ معذور ہو گیا ہے، یا آپ کا کوئی مویشی جو آپ کا واحد سہارا تھا وہ ختم ہو گیا، یا آپ کی زمین جو آپ کے لیے رزق کا واحد ذریعہ تھی اب وہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں اگر آپ ہوں اور آپ احتجاج کے لیے باہر نکلیں تو ریاست پوری طاقت کے ساتھ آپ کو پہلے تو آپ کا میڈیا کوریج نہ کرنے دے، آپ پرسکون انداز سے ہوں مگر میڈیا کوریج آپ کی نہ ہو، کوئی آپ کی بات سننے والا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد جب آپ آگے بڑھیں تو آپ کو نہ صرف یہ کہ میڈیا کوریج روکی جائے بلکہ آپ کے تحریک میں شامل ہونے والے افراد کے راستوں کو مشکل بنا دیا جائے۔ ریاستی ادارے لوگوں کے گھروں میں فون کر کے انہیں منع کریں کہ اگر وہ اس طرف گئے تو ان کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے میڈیا کیمپین کی جائے، سوشل میڈیا پر بھی اور دیگر الیکٹرانک میڈیا پر بھی، کہ آپ ملک دشمن ہیں یا آپ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، جبکہ آپ کے تمام تر مطالبات دستور پاکستان کے اندر ہوں۔ ارے صاحب، اتنا سا سوال تو ہم سب پوچھ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی مدد انڈیا کر رہا ہو، کہ افغانستان کر رہا ہو، کہ کوئی ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو کر رہا ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے اس سے غرض ہے کہ جو شخص کوئی جو مطالبہ کر رہا ہے کیا وہ دستور پاکستان کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا، اور کیا ہم نے وہ دستور کے مطابق اس کا وہ مطالبہ مانا ہے یا نہیں مانا۔ ہم ادھر ادھر کے چکروں میں تو الجھے ہوئے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں تو کرتے ہیں کہ آپ فلاں ہو گئے ہیں اور آپ فلاں ہو گئے ہیں، لیکن وہ مطالبہ، وہ بات، اس کو سننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اور پھر ایسے میں اس طرح کا واقعہ جان بوجھ کے کر کے نفرتیں پیدا کرنا، اس انداز کا کوئی شخص بھیجنا یا جانا اس کا، اور اس کے نتیجے میں پھر پورے میڈیا کا اس پر کوریج کرنا اور دوسرے شخص کی بات تک نہ سننا۔ اس کے بعد میں ذاتی طور پر آپ کو بتا دوں اپنے معلومات کے اعتبار سے کہ اگر آپ انسانوں کے درمیان نفرتیں اسی طرح پیدا کرتے جائیں گے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ابتدا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سب پرامن تھا، کوئی معاملہ اس طرح کا نہیں تھا، نہ اس طرح کے کوئی نعرے بھی سنے ہوں گے آپ نے۔ اس کے بعد ریاست کی وجہ سے، ریاست کی طرف سے
رویہ جو برتا گیا ان افراد کے ساتھ، دھیرے دھیرے ان کے اندر نفرت کے تاثرات آپ پیدا ہونا یہ عمومی بات ہے، یہ نارمل سی بات ہے. اور آگے چل کے اگر یہ معاملہ چلتا رہا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ اور بگڑ جائے گا، اور پھر شاید ہمارے پاس اتنی آسان نہ ہوں چیزیں دوبارہ ان کی طرف لوٹنے کے لیے. میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ جہاں جہاں کوئی چیز دستوری دکھائی دے اس کو مانیں، جہاں جہاں کوئی چیز دستوری دکھائی نہ دے اسے نہ مانیں. ایک بات واضح طور پر کر دیں، میں بالکل، اور میرے خیال میں یہی موقف پاکستان کے ہر شہری کا ہے، اور وہ یہ کہ قومی پرچم ہماری قوم کا پرچم ہے، وہ ہماری وفاق اور ہماری فیڈریشن کی علامت ہے، اور اس سے تمام افراد، پاکستان کے تمام افراد اس سے محبت کرتے ہیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک گھر میں، جس گھر میں جنازے پڑے ہوتے ہیں، جس گھر میں لوگ مرے ہوئے ہوتے ہیں، جس گھر میں لوگ لاپتہ ہوتے ہیں اور آنکھیں اپنے پیاروں کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں، جس گھر میں مائن سے کوئی بندہ معذور ہوا ہوتا ہے، وہاں جا کے یہ اس شخص، اس انسان، اس انسانی قدر اور اس انسانی دکھ کے ساتھ زیادتی کی بات ہے کہ وہاں جا کے آپ اپنی حب الوطنی پروف کرنے کے لیے یا ثابت کرنے کے لیے دوسرے شخص کے جذبات کو تباہ کر کے رکھ دیں. میرے خیال میں اس معاملے پر اس شخص کو کنڈیم کرنے کی اور مذمت کرنے کی ضرورت ہے جو اس انداز کی کارروائی میں ملوث تھا، نہ یہ کہ آپ اس پورے کارواں کو آپ کچھ ایسا کہنا شروع کر دیں. آپ خود بتائیے، آپ کے گھر میں ایک ماتم کی تقریب ہو اور اس میں ایک شخص پہنچ کے اور وہاں وہ جا کے اور وہ کوئی پرچم لہرا کے اور وہ آپ کے گھر والوں کو برا بھلا کہہ رہا ہو، اور ایسے میں آپ اٹھیں اور آپ اس شخص کو کہیں کہ آپ ہمارے گھر سے نکل جائیں، اور ایسے میں پروپیگنڈا یہ شروع ہو جائے کہ آپ نے اس شخص کو پرچم کی وجہ سے نکالا ہے. یعنی نکالا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بیٹیاں اور بہنیں بیٹھی ہیں، آپ گالیاں نہ دیں، اور باہر جا کے وہ نکلے کہ میں نے چونکہ سینے پہ جھنڈے کا بیج لگایا ہوا تھا یا ہاتھ میں میرے پرچم تھا، مجھے اس لیے نکالا ہے. اور پھر پورا میڈیا بغیر کوئی تصدیق کیے، بغیر دوسرے شخص کا موقف سنے، وہ اسے پھیلاتا چلا جائے. یہ رویہ میرے خیال میں اور زیادہ نفرت پیدا کرے گا. اور میرے خیال میں اگر آپ خود سوچئے کہ آپ کے گھر میں ایسا واقعہ ہو اور آپ کا محلہ پورا محلہ وہ جا کے ہر شخص کو یہ بتائے، اور آپ جب اپنی بات کرنے لگیں تو آپ کی بات سننی نہ جائے، آپ کو پہلے سے ہی طے کر لیا جائے کہ آپ سے بات نہیں کرنی، آپ کی بات سننی نہیں ہے، لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں اسے حتمی بھی مانا جائے، آپ کو غدار کہا جائے، آپ کو ایجنٹ کہا جائے، اور بار بار کہا جاتا رہے، اور میڈیا پر بیٹھ کر یہ جھوٹ بولا جاتا رہے. میں ایک اور بات بھی بتا دوں، بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو دیکھا کریں تو اس کو ذرا جڑ پر جا کے دیکھیں. یاد رکھیے گا، بنگال کے پاکستان سے الگ ہونے میں بنگالیوں سے پہلے پاکستان کے لوگوں نے انہیں بنگالی کہنا شروع کیا تھا، پاکستان کے لوگوں نے انہیں ایجنٹ کہنا شروع کیا تھا، پاکستان کے لوگوں نے، مغربی پاکستان یعنی ہم نے انہیں غدار کہنا شروع کیا تھا. ہم ان کو وہاں اس کارنر پر لے گئے تھے کہ وہ نفرت میں اس جگہ تک پہنچ گئے تھے کہ ان کے پاس ہمارے ساتھ رہنے کا کوئی جواز رہتا نہیں تھا. اسی لیے جو پاکستان موجود ہے، جو پاکستان ہمارے پاس باقی بچا ہے، اس کو اگر ہم سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں، اس کی مٹی اور اس کے ایک ایک صوبے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پشتون نکلیں احتجاج کے لیے اور آپ انہیں افغانستان اور افغان کہنا شروع کر دیں. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ان پشتونوں کی وجہ سے افغانستان کے پشتونوں نے بھی اپنے حقوق کے لیے باقاعدہ مظاہرے شروع کر رکھے ہیں. کئی ہفتوں سے وہاں مختلف صوبوں میں اپنی حکومت یعنی کابل حکومت اور طالبان اور غیر ملکی فوجوں سب کے خلاف وہ عام لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے. اس کی وجہ سے تو وہاں فرق پڑا ہے. لیکن افغانستان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، جس کی پوری اکانومی ہی امداد پر چل رہی ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر کے اور آپ کے لوگوں کو ایجنٹ بنانے کی کوشش کرے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کر بھی رہا ہو تو یہ سادہ سی بات ہے کہ وہ کرے گا تو کوئی مطالبہ ایسا کرے گا نا، کوئی ایسا مطالبہ کرے گا جو دستور پاکستان کے اندر نہیں آتا. مطالبات جو ہیں وہ دستور پاکستان کے اندر ہیں. کوئی یہ مطالبہ کرنے کے لیے اگر کوئی بھارت اگر یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں سچے معنوں میں ڈیموکریسی نافذ ہونا چاہیے، بھارت اگر یہ کہے کہ پاکستان میں سپریم کورٹ اور پارلیمان کو معتبر ہونا چاہیے اور یہاں پر واقعی پاکستانی قوم کی قانون سازی ہونا چاہیے، بھارت اگر کہے کہ پاکستان میں تعلیم کا نظام بہتر ہونا چاہیے، تو کیا اس بات پر ہم گفتگو کریں گے کہ بھارت نے کہا ہے، یا اس بات پر کریں گے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ یہ کوئی بھی کہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کا دشمن، آپ کا بدترین دشمن بھی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ بات کیا کر رہا ہے. اگر وہ بات ٹھیک ہے تو اس بات کے ٹھیک ہونے پر گفتگو ہونا چاہیے، نہ یہ کہ وہ بات کر کیوں کون رہا ہے.
ہم پورا دن دیکھتے ہیں کہ اس بات پر تمام گفتگو اور تمام تر توجہ مرکوز رہتی ہے کہ بات کر کون رہا ہے، اور وہ جو بات ہوتی ہے جس پر گفتگو ہونا چاہیے، جس پر مذاکرہ ہونا چاہیے، جس پر بحث ہونا چاہیے، اس کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہوتا۔ یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ منظور پشتین کے مطالبات کیا ہیں، یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ ان کے مطالبات پر کتنا عمل ہوا ہے یا کتنا عمل ہو سکتا ہے۔ یہ ذکر ہے کہ افغانستان ان کی مدد کیوں کر رہا ہے یا ان کے جلسے میں افغانستان کا جھنڈا کیوں نہیں کر رہا ہے۔ ظاہر پشتون ہیں، افغانستان کے بھی پشتون ہیں، دونوں ادھر کے پشتون بھی رو رہے ہیں اس بات پر کہ پچھلے 30 سالوں سے 40 سالوں سے خواہ مخواہ کی جنگ میں الجھا ہوا ہے۔ وہاں کے پشتونوں کا بھی غیر ملکی فوجیں کیا تو جو ہماری طرف سے طالبان کیا اور کابل حکومت کیا، وہ سب پر وہ بھی نادم ہے، سب ان کی بھی زندگیاں ہیں اور وہ اپنی زندگیاں تلاش کر رہے ہیں۔ ان کی 3 نسلیں اس پورے کانفلکٹ میں، اس پورے تنازع میں ضائع ہو چکی ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ، اور اس لیے یہ بہتر یہی ہوگا کہ ان اپنے ملک کے داخلی معاملات کو محبت سے اور خوش اسلوبی سے انجام دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے پرچم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک پارٹی بنتی ہے کراچی کے اندر، پاک سرزمین پارٹی، جرنیلوں نے بنائی پارٹی، جھنڈا پارٹی کا بنانے کے بجائے انہوں نے پاکستانی قوم کا جھنڈا وہ رکھ لیا۔ ادھر پاکستان یہ جو پشتونوں کے مقابلے میں تحریک کھڑی کی گئی، پاکستان زندہ باد موومنٹ، جھنڈا دیا گیا ان کو پاکستان کا۔ آپ یہ طے کر رہے ہیں کہ دوسرے لوگ پاکستانی نہیں ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ الزامات آپ سوشل میڈیا پر لگا رہے ہیں کہ یہ افغان ہے، یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ تحریک وہاں چلی جائے جب یہ کہیں کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ اگر آپ اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس میں بے شمار خون انوالو ہے، بہت مسلح تنازع اگر ہم شروع کر دیں گے ایک نیا تو ہزاروں لوگوں کی جان جائے گی۔ اس لیے یہ کہنے کی بجائے کہ دوسرے لوگ پاکستانی نہیں ہیں، انہیں پاکستانی سمجھیں اور ان کے ساتھ پاکستان کے دستور کے مطابق بات چیت کریں تاکہ پرامن انداز سے یہ معاملہ نمٹ جائے۔ بہرحال اس بارے میں تھوڑی سی آخر میں بات میں مزید کروں گا، اور میں ایک اور بات بھی کر دوں کہ پاکستانی میڈیا کا کردار کی حالت یہ بھی دیکھ لیں کہ زینب جو بچی قصور کی، اس کے ساتھ جب جنسی زیادتی اور تشدد کا واقعہ پیش آیا اور اس کا قتل ہوا تو پاکستانی میڈیا پر، خیر پاکستانی میڈیا نے اسے بھی صرف نظر کیا تھا، سوشل میڈیا پر ہم نے اٹھایا وہ معاملہ تو تب جا کے پاکستانی میڈیا کو بھی ہوش آیا۔ اسی طرح نقیب محسود کا قتل ہوا، پاکستانی میڈیا نے اسے بھی فراموش کیا، اور جب سوشل میڈیا پر ہم نے یہ اٹھایا معاملہ، سوشل میڈیا پر ہر طرف وہ چیزیں وائرل ہوئیں، وہ تصاویر وائرل ہوئیں تو پھر میڈیا کو بھی خبر آ گئی۔ لیکن سندھ میں سندھ کی بچی سائمہ، اس کے ساتھ بالکل وہی واقعہ پیش آیا جو پنجاب میں ہماری بیٹی زینب کے ساتھ پیش آیا تھا، ویسا ہی گھنونا، ویسا ہی مکروہ اور بدترین۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی ویسا رسپانس نہیں آیا اور الیکٹرانک میڈیا نے بھی اسے بالکل فراموش کر دیا۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ملک میں ان معاملات میں اس طرح کا امتیاز بھی برتا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے بچیوں کو جن کی دنیا ہمارے بعد کی دنیا ان کی دنیا ہے، جو ہمارے بعد کے پاکستان کے یہ بچے وارث ہیں، ان کے ساتھ ایسے واقعہ کوئی پیش آتا ہے، ان میں سے کسی کی جان جاتی ہے تو ہم ایسے بے ضمیر اور مردہ ضمیر لوگ ہیں کہ ہم یہ تک سوچتے بھی نہیں کہ یہ بچہ یا یہ بچی یہ ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی ملک، ہماری مٹی کے بچے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ایسا ہے اور ہم خاموش ہیں تو ہم اپنے دیش کو کس طرف لے کے چلے جائیں گے؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں سندھ کے بہت سارے مسائل ہیں، ان پر تفصیلی بات کروں گا۔ میں سندھ کے لوگوں سے اس بات پہ معذرت بھی کرتا ہوں کہ اب تک میں اس پہ بات نہیں کر پایا، لیکن سندھ کا معاملات اتنے زیادہ پیچیدہ ہیں کہ اس پر تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، اور اس وقت مسلسل کیونکہ کرنٹ افیئرس کی چیزیں اس طرح کی آ رہی تھیں کہ اس پر تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ لیکن میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ سندھ کے بہت سارے مسائل ہیں، تھر میں بچے پانی سے مر رہے ہوں، کہ وہاں وڈیروں کے ہاتھوں مسلسل لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو، کہ اب سندھ میں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہوں یا خواتین کے حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہوں، ان پر تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے۔ اور میں کوشش کروں گا کہ بہت سارے سندھی جو ایکٹیوسٹ دوست ہیں ان سے بھی گفتگو اور ان سے بھی معلومات حاصل کی جائے، اور تاکہ اس پر تفصیل سے ایک بیٹھک کی جائے تو اس پر ضرور بات ہوگی۔ لیکن آج میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں حسین حقانی صاحب سے آپ کی ملاقات کروں گا، کیونکہ حسین حقانی کے ساتھ بھی معاملہ یہ ہے کہ ان کی بات بھی زیادہ بہتر نہ ہو کہ آپ کو کسی شخص سے کوئی اختلاف ہو تو اسے بیٹھ کے اس کے ساتھ بات کیجئے، اس سے سخت سوالات کیجئے، اس سے بہت اچھے انداز سے آپ مشکل سوالات کر سکتے ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی بات کیا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ لیبل کرنا کسی کو اور گفتگو کے راستے بند کر دینا یہ نامناسب معاملہ ہے۔ حسین حقانی سے میری تفصیلی گفتگو ہوئی، میں وہ آپ کی نظر کرتا ہوں اور امید کریں گے
کہ آپ تک جب وہ بات پہنچے گی تو اس کے بعد یہ گفتگو آپ بھی آگے پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری بات پہنچے اور معاشرے میں مکالمت کا ایک سلسلہ نکلے. ہم نے گفتگو کی سابق پاکستانی سفیر برائے امریکہ حسین حقانی صاحب سے, اور ان سے ہم نے وقت لیا تھا اور ان سے ہم نے دریافت کیا ان کی مختلف جو سوالات میں نے اپنے پیج پر بھی دریافت کیے تھے آپ سے, ان میں سے جو اہم سوالات مجھے دکھائی دیے میں نے وہ ان سے پوچھے. آپ بھی یہ سنیے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو آپ ہر طرف پہنچا دیجئے. حسین حقانی صاحب سے گفتگو جو ہوئی وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. جی حسین حقانی صاحب, آداب عرض, کیسے مزاج؟ بہت اچھے, بہت شکریہ ایجاد فرمائی کا. اچھا, یہ آج ہم نے سوچا کہ آپ سے گفتگو ہو اور کچھ ایسے سوالات جو ایک عام آدمی کے ذہن میں ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں لوگ, اور خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا پر ایک خاص قسم کا نیریٹو ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی بات ہو نہیں پاتی, اور دوسرے شخص کا جو صحافت میں ایک معیار ہے کہ دوسرے شخص کا پوائنٹ آف ویو ضرور لیا جائے, اس کا نقطہ نگاہ جانا جائے, لیکن وہ ویسا معاملہ وہاں ہے نہیں. تو اس لیے سوچا ہم نے کہ متبادل پہ آپ کو مدعو کیا جائے اور آپ سے گفتگو کی جائے, اور بہت سارے ایسے نیریٹوز جن پر بات نہیں ہو پا رہی ہے ان پر بات ہم کھل کے کریں. ضرور. سب سے پہلے تو اپنی جو آپ کی نئی کتاب آ رہی ہے اس کے حوالے سے میں تفصیل سے بات بھی کروں گا آپ سے, لیکن اس کی بابت کچھ بتائیے ہمیں. میری تازہ کتاب ہے ری امیجننگ پاکستان, یعنی پاکستان کو ایک نئے پاکستان کا تصور ہے. اس میں میرا بنیادی استدلال یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو وہ مکمل تیاری کے ساتھ نہیں بنا تھا. 1946 کی جس انتخابی مہم کے نتیجے میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ کیا انگریزوں نے, وہ انتخابی مہم جیتنے کے لیے مسلم لیگ نے کچھ لوگوں سے اسلامی نظام کا وعدہ کیا, کچھ لوگوں سے سیکولر ریاست کا وعدہ کیا, جس طرح بھی مسلمانوں کے ووٹ مل سکتے تھے لے لیے گئے. اس کا پورا میں نے تاریخی ثبوت دیا ہے. اس کے بعد میرا استدلال یہ ہے کہ یہ جو نظریاتی ریاست کے طور پہ پاکستان کو بنایا گیا ہے, یہ قیام پاکستان کے بعد کا فیصلہ ہے, اور اس میں بعض تاریخی حادثات کا بھی دخل ہے. قیام پاکستان کے موقع پر پاکستان کو برصغیر کی 19% آبادی, 17% وسائل اور 33% فوج ملی. تو جب فوج وسائل سے اور آبادی سے تناسب سے زیادہ ہوگی تو پھر اس کو دشمن کی بھی ضرورت ہوگی. پاکستان نے یہ فوج کھڑی نہیں کی کیونکہ اس کو کوئی خطرہ تھا, بلکہ اس نے خطرہ کھڑا کیا کیونکہ اس کے پاس فوج تھی. اس کے بعد فوج کی سیاست میں مداخلت شروع ہو گئی. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ان تمام عوامل نے پاکستان کو ایک ڈس فنکشنل ریاست بنایا ہوا ہے, ایک ایسی ریاست جسے باقی دنیا ایک طریقہ کار کے مطابق چلتا ہوا نہیں دیکھتی. اس میں مسلسل اکھاڑ پچھاڑ ہوتی رہتی ہے. 4 دفعہ فوجی کو ہو چکے ہیں, کئی دفعہ آئین منسوخ یا معطل ہو چکا ہے, پھر آئین بھی آسانی سے نہیں بنا, 10 سال بعد بنا اور اس کے بعد وہ 2 سال بعد معطل ہو گیا, وغیرہ وغیرہ. تو پوری پاکستان کی تاریخ دیکھتے ہوئے, پھر دوسرے ممالک کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے, اس میں ایک بلو پرنٹ دیا گیا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ پاکستان ایک عملی ریاست بن سکتا ہے جس کا حقیقی مقصود اپنے عوام کی فلاح اور خوشحالی ہو. اور اس میں بہت سارے حقائق ہیں, تلخ حقائق ہیں. مثلا پاکستانیوں کو شاید یہ بات پتہ نہ ہو, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ پاکستان اس وقت دنیا کی یعنی جو بچے ہیں ان میں سب سے زیادہ انفنٹ مورٹیلٹی کا ریٹ پاکستان میں ہے. سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن, اسکول ایج کے جو بچے ہیں یعنی 5 اور 15 سال کے, وہ پاکستان میں ہیں. معاشی اعتبار سے پاکستان دنیا میں 42ویں نمبر پہ ہے, جبکہ آبادی میں 6 نمبر پہ ہے, عسکری قوت میں بھی 6 نمبر پہ ہے. اسی طریقے کے ساتھ کتابیں جو شائع ہوتی ہیں اس کے اندر پاکستان 52ویں نمبر پہ. تو اس طرح بہت سارے حقائق اس میں کتاب میں ہیں, اور آخر میں ایک تصور ہے کہ کس طرح پاکستان ایک غیر نظریاتی ریاست جو اپنے عوام کی فلاح پر توجہ کرے وہ بن سکتا ہے. اچھا, یہ ایک ہم نے ایک تلخ سوالات بھی ہیں حسین حقانی صاحب. ایک بات ہے, ایک سوال ہے, یا ایک بات بار بار ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ نے امریکی جاسوسوں کو اور CIA کے ایجنٹس کو اور بلیک واٹر کو آپ نے ویزے جاری کر دیے. یہ کیا ویزے جاری کرنے کا کیا سلسلہ ہے, اور آپ نے کیوں جاری کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ویزا سفیر نہیں جاری کرتا. آپ نے بھی کئی دفعہ ویزا لیا ہوگا بہت سارے ملکوں کا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے جا کے سفیر سے ویزا لیا ہو؟ ویزا افسر جاری کرتے ہیں. یہ ان کہانیوں میں سے ہے جو میرے خلاف چلائی گئی. پاکستان کی جو اسٹیٹ مشینری ہے اور اس میں سب سے اہم جو ادارہ ہے یعنی پاکستان کا سب سے بڑا خفیہ ادارہ,
وہ جب میرے خلاف ہو گیا تو ہر قسم کی بات انہیں پھیلانی ضروری تھی. آپ کو پتا ہوگا کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں پائے گئے. اسامہ بن لادن کے پائے جانے سے دو سوال پیدا ہوئے. پہلی بات یہ کہ پاکستان کے سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کو یہ کیوں نہیں پتا تھا کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں ہے اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کے اتنے قریب رہتے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ جب امریکی اس کو ڈھونڈ کر وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ان کے پاس یعنی ISI کو یہ معلومات کیوں نہ ہوئی کہ امریکن اس کو ڈھونڈنے کے لیے آ رہے ہیں. اس کے لیے ایک کوئی جس کو کہتے ہیں اسکیپ گوٹ وہ ڈھونڈنا تھا. تو انہوں نے کہا جی دیکھیے ہوا یہ کہ پاکستان کے سفیر نے بہت سارے امریکیوں کو ویزے دے دیے اور بلیک واٹر کو ویزے دے دیے اور وہ آ گئے اور انہوں نے اس کو ڈھونڈ لیا. تو اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی موجودگی کا تو ابھی بھی کوئی جواب نہیں ہے, لیکن ان کے ڈھونڈنے کا یہ جواب دے دیا گیا کہ حسین حقانی صاحب نے اگر ویزے نہ دیے ہوتے تو امریکن نہ ڈھونڈ پاتے. میرا اس پہ پہلا تو اس پہ میرا استدلال یہ ہے کہ اگر بالفرض کسی کو غلط ویزا جاری ہو بھی جائے تو ایک ایسا ملک جس میں اتنی انٹیلیجنس ایجنسیاں موجود ہیں, اتنی پولیس موجود ہے, وہ اس غلط آدمی کا سراغ کیوں نہیں لگا پاتی. ان کا کہنا ہے جی ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ گئے. تو آپ مجھے بتائیں ان ہزاروں میں سے کوئی ایک بھی پکڑ کے انہوں نے پیش تو کر دیا ہوتا نا. آخر کل بھوشن یادو ڈھونڈ کے نکال ہی لیا نا کہ بھئی ایک بھارتی پاکستان میں گھوم رہا تھا اور وہ بھارتی تو ایران سے آیا تھا, امریکہ سے ویزا لے کر نہیں آیا تھا. تو یہ پورا ایک تصوراتی جھوٹا الزام ہے. میرے دور میں یہ ضرور ہوا کہ کیونکہ امریکہ اور پاکستان اتحادی ہیں, ہمارے درمیان ایک دوسرے کو ویزے دینے کے سرکاری ملازمین کو ویزے دینے کی ایک پالیسی بہت عرصے سے موجود ہے. ہمارے پاس لوگ اس کے اوپر جیسے ہماری عادت ہے کہ زبان سے نہ کہو لیکن حقیقتاً ڈنڈی مار دو, ہم ڈنڈی مارتے تھے. میں نے اس پر بالکل قواعد کے مطابق عمل کروانا شروع کیا. وزیر اعظم کی جانب سے مجھے ایک اختیار کا خط دیا گیا کہ اگر کوئی ویزے کا تنازع پیدا ہو تو اس کے تنازع کے حل کا ذمہ دار سفیر ہے. تو اگر کبھی کسی امریکن نے درخواست دی امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اور کہا جی میں سرکاری کام سے پاکستان جانا چاہتا ہوں, پاکستان کے خفیہ اداروں نے اس کو روکنے کی کوشش کی اور فورن آفس نے کہا جی حسین حقانی صاحب آپ فیصلہ کریں. تو اس ویزے کا فیصلہ میں نے ضرور کیا, لیکن ہر بار جب ویزا دیا جاتا ہے عاطف صاحب, آپ نے جب بھی ویزے کی درخواست دی ہوگی تو اس میں ایک تصویر نہیں آپ دیتے, ایک سے زیادہ دیتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سفارت خانے میں رہے گی, آپ کے پاسپورٹ پہ لگ جاتی ہے بعض ویزوں کے اندر تصویر, اور ایک تصویر اور ساری تفصیل دارالحکومت کو بھیجی جاتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا ویزا کبھی جاری ہوا جس کی آدمی کی تصویر, تفصیل, نام, پتہ, فون نمبر اسلام آباد میں آپ پارا کے پاس موجود نہ ہو؟ اور اگر موجود تھا اور وہ یہ سارے کے سارے لوگ بلیک واٹر اور فلاں بلیک واٹر, وائٹ واٹر, ریڈ واٹر کے اعلی کار تھے, تو بھیا آپ وہاں کیا بقول وہ جو ایک صاحب ہیں شیدہ ٹلی وہ لفظ استعمال کرتے ہیں ستو پی کر سو رہے تھے کہ آپ کو ان میں سے کوئی کبھی ملا ہی نہیں. یہ ان بہت سارے جھوٹوں میں سے ایک. اچھا ایک آپ پر ایک پھیلائے جاتے ہیں اور بس اتنے پھیلائے جاتے ہیں کہ اس کا جواب دیتے دیتے ہی آدمی تھک جائے. اچھا ایک اور بات بھی ہم سنتے ہیں کہ آپ نے غالباً جب بن لادن کو ایبٹ آباد میں مارا گیا تھا تو آپ نے کسی امریکی جنرل غالباً مائک ملن تھے اس وقت, ان کو آپ نے خط لکھ دیا کہ جو پاکستانی فوج ہے غالباً وہ ٹیک اوور کرنے والی ہے یا وہ ڈی اسٹیبلائز کرنے والی. یہ کیا معاملہ ہے جس کو میمو گیٹ کہتے ہیں, یہ ہے کیا معاملہ؟ دیکھیں میمو گیٹ بھی اسی طریقے کے ساتھ ایک جس کو کہتے ہیں کنسٹرکٹڈ ایشو ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مائیکل ملن صاحب ہوں یا اور امریکی حکام ہوں, جو پاکستان کا سفیر ہے اور خاص طور پر میرے جیسا سفیر جو یہاں پہلے بطور پروفیسر رہ چکا تھا, جس کی یہاں عزت ہے, لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں, مجھے اس کو خط بھیجنے کے لیے کسی تیسرے آدمی کی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری باتیں زبانی کہنے والی ہوتی ہیں, آدمی فون اٹھا کے فون کر لیتا ہے, بہت سے بہت ضروری ہوتا ہے, کہتا ہے جناب ہم ایک ہی شہر میں رہتے ہیں, ذرا میں آپ سے ملنے آ سکتا ہوں. میری لا تعداد ملاقاتیں مائیکل ملن صاحب سے ہوئی اور بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل جم جونز جن کے توسط سے وہ پیغام بھیجنے کا الزام لگایا گیا, انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ بھائی مجھے تو یہ پیغام منصور اعجاز نامی ایک آدمی نے بھیجا تھا, اور وہ اگر اب یہ کہہ رہا ہے کہ حسین حقانی نے دیا تو اس نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ حسین حقانی نے یہ پیغام بھیجا. تو یہ تو ایسا ہوا کہ عاطف توقیر صاحب کہیں کہ جی حسین حقانی نے مجھے یہ کہا کہ میں جا کے فلاں کو یہ کہوں, پھر وہ فلانے نے میری وجہ سے فلاں کو یہ کہہ دیا اور اس کا الزام ڈال دیا جائے. اس میں کہانی یوں بنائی گئی کہ کیونکہ یہ جو صاحب تھے منصور اعجاز, یہ کبھی کبھار مجھے پیغام بھیجا کرتے تھے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اس معاملے میں ذرا اچھے اخلاق کا آدمی ہوں کہ اگر کوئی مجھے پیغام بھیجتا ہے تو میں اس کا جواب فوراً دیتا ہوں. تو ان کا پیغام آیا کہ جی پاکستان میں کچھ ہونے والا ہے یا کوئی خبر ہے, میں آپ سے بات کرنا چاہوں. میں نے کہا جی مجھ سے بات کریں. انہوں نے کیا کیا کہ ان تمام چیزوں کی جو
وہ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے اسکرین شاٹ, وہ پاکستانی میڈیا کو ریلیز کر کے ایک ہنگامہ بنوایا کہ جناب دیکھیے جی میرا رابطہ تھا, مجھے انہوں نے خفیہ پیغام دیا. آج تک وہ میری آواز میں یا میری تحریر میں کوئی ایسی چیز نہیں دکھا سکے جس کا تعلق اس مبینہ تو پاکستان میں میمو گیٹ جو ہے وہ ایک پروپیگنڈے کی ٹیم تھی. اچھا لفظ اچھا ہے, یعنی آپ کو یاد ہوگا واٹر گیٹ تھا, میمو گیٹ ہے, تو پاکستانی میڈیا بھی اس کو لے کے چل پڑا. لیکن آج تک دیکھیے 7 سال ہو گئے مجھے استعفیٰ دیے, آج تک میمو گیٹ کی بنیاد کے اوپر میرے خلاف کوئی ٹرائل نہیں ہوئی, کوئی مقدمہ نہیں ہوا. اچھا نہیں, میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ جب شروع میں کچھ تو ہوئی تھی نا, کچھ تو پیشیاں ہوئی تھیں جب نواز شریف صاحب اس وقت بڑے پیش تھے اس معاملے میں, تو وہ پیشیوں میں کیا ہوا تھا, کیا کون سے ثبوت ایسے آپ کے خلاف پیش کیے گئے تھے, گواہ پیش کیے گئے؟ بنیادی بات تو یہ ہے عاطف بھائی کہ پاکستانی قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ دنیا میں کیا مقصد رکھتا ہے. سپریم کورٹ سب سے آخری عدالت ہوتی ہے اپیل کی. جو فوجداری نظام ہے یا فوجداری سلسلہ ہے جرائم کے اوپر مقدمہ چلانے والا, وہی ہوتا ہے کہ پہلے نیچے سے FIR جاری ہوتا ہے, درج ہوتی ہے, پھر ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے, پھر ایک ٹرائل کورٹ میں مقدمہ چلتا ہے, پھر وہاں اگر سزا ہو جائے تو ہائی کورٹ میں جا کے آدمی اپیل کر سکتا ہے, سزا نہ ہو تو سرکار اپیل کر سکتی ہے کہ یہ مقدمہ بحال کیا, آخر میں سپریم کورٹ میں جاتا ہے. یہ پچھلے چند برس سے پاکستان میں ایک ڈرامے کے طور کے اوپر یہ کاروائی شروع کر دی, کیونکہ سپریم بہت بڑی چیز ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا جی چیف نے فیصلہ کر دیا. یہ جو سپریم کورٹ کی کاروائی تھی یہ ایک آئینی پٹیشن تھی. نواز شریف صاحب اور ان کے حواریوں کا موقف یہ تھا کہ جناب پاکستان میں انسانی حقوق کو اور بنیادی حقوق کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے, کیونکہ حسین حقانی صاحب نے یا آصف زرداری صاحب نے, اصل میں تو اس میں ٹارگیٹ آصف زرداری صاحب بھی تھے, کہ ان لوگوں نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ مداخلت کرے. اچھا سپریم کورٹ کیونکہ حقائق کا فیصلہ نہیں کر سکتی, قانون کا فیصلہ کر سکتی, تو سپریم کورٹ نے کہا ہاں جی یہ بات تو اپنی جگہ ہے, اس کی تحقیق کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے گا. اچھا دلچسپ لطیفہ سنیے کہ سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا 3 ہائی کورٹ کے ججوں پر مشتمل. جو کمیشن بنانے کا قانون ہے پاکستان میں, اس میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا جب بھی کمیشن بنایا جائے گا اس میں ہائی کورٹ کا جج شامل نہیں ہوگا. تو انہوں نے غیر قانونی کمیشن بنا دیا, اس کمیشن نے کارروائی شروع کی. میرے لیے پیچیدگی یہ پیدا کر دی گئی کہ مجھے انہوں نے حکم دے دیا کہ آپ پاکستان چھوڑ کے نہیں جا سکتے. میرے بچے اس وقت امریکہ میں تھے, میں سفیر تھا امریکہ میں, میرا سامان سارا میرے سفارت خانے میں رکھا ہوا تھا گھر میں, وہ انہوں نے سرکاری طور کے اوپر پیک کر کے اس کو سٹوریج میں ڈال دیا. میں واحد سفیر ہوں پاکستان کی تاریخ میں جس کو اپنے گھر سے اپنا سامان خود اپنی نگرانی میں شفٹ کرانے کی اجازت نہیں دی گئی. اور 3 مہینے 2.5-3 مہینے آپ کو یاد ہوگا میں تعطل میں رہا, میں پاکستان میں تھا, مجھے حکومت کا اس حد تک تحفظ حاصل تھا کہ وزیر اعظم کے گھر میں رہ رہا تھا ان کی اینکس میں, لیکن میں باہر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ حکومت کا یہ خیال تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے, اور جو عسکری عناصر تھے وہ میرے خلاف پروپیگنڈا مہم میڈیا میں چلا رہے تھے, اور عدالت نے مجھ کو ملک چھوڑنے پر پابندی لگائی. میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ جس آدمی کی گواہی کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کیس چلا رہے ہیں وہ تو پاکستان آ کر گواہی دینے کو تیار نہیں ہے. تو جب اس نے کئی دفعہ انکار کر دیا تو میں نے درخواست دی کہ بھائی مجھے یہاں آپ نے کیوں بٹھا کے رکھا ہوا ہے, میں جاؤں اب, ٹھیک ہے میں نے استعفیٰ دے دیا, میں پہلے پروفیسر تھا, میں واپس جا کے پروفیسری شروع کروں بوسٹن یونیورسٹی میں, اور یہی ہوا. میں واپس آیا, انہوں نے اجازت دی, میں واپس. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا جی آپ واپس آئیں گواہی دینے کے لیے. میں نے کہا جی گواہی دینے کے لیے تو میں یہ جیسے آپ سے بات کر رہا ہوں اسی طریقے کے ساتھ ویڈیو پہ لنک پہ آپ کو گواہی دے سکتا ہوں کہ کیا ہوا. میرا تو ایک ہی جملے کا بیان ہے کہ میں نے کوئی منصور اعجاز صاحب کو نہیں دیا, اور اگر وہ میرے سامنے کوئی ثبوت رکھنا چاہتے ہیں اس کا جواب میں بطور وکیل دے دوں گا یا براہ راست دے دوں گا. یہ پورا ایک غیر منصفانہ پروسیس کیا گیا کہ منصور اعجاز صاحب تو لندن میں بیٹھ کر ویڈیو لنک سے گواہی دے سکتے ہیں, لیکن حسین حقانی صاحب کو آنا پڑے گا. اور پھر ایک نئی کہانی بنا دی گئی جو میڈیا کے ذریعے بنے گئی, واپس آؤ واپس آؤ واپس آؤ. اس پر میرا جواب یہ تھا اور میری وکیل آسمہ جہانگیر کا جواب یہ تھا کہ آپ کو گواہی چاہیے یا جان چاہیے, آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اگر ایک آدمی پہ آپ نے دیکھیں FIR میرے خلاف درج نہیں کی گئی تھی, کوئی میرے خلاف فوجداری مقدمہ نہیں تھا, حتیٰ کہ سپریم کورٹ نے کھل کر کہا, آپ گوگل کریں حسین حقانی ناٹ ٹریٹر تو وہ سٹوری سامنے آ جائے گی جس میں سپریم کورٹ نے خود کہا کہ حسین حقانی صاحب پر مقدمہ نہیں چل رہا, یہ ایک آئینی پٹیشن ہے. تو اگر میرے پر مقدمہ نہیں چل رہا تھا تو آپ زبردستی کیوں اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ میں آپ میری گواہی لے لیتے اور فیصلہ کر دیتے. اس کے بعد کمیشن نے ایک یک طرفہ رپورٹ جاری کر دی. یہ رپورٹ 2012 میں جاری ہوئی.
اس کے بعد سے کوئی کمیشن کی سپریم کورٹ کی کوئی پیشی ہی نہیں ہوئی، کیونکہ 4 سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ایسے آئے جو یہ جانتے تھے کہ جو سپریم کورٹ کا ابتدائی فیصلہ تھا جو جسٹس چودھری افتخار نے لکھا تھا اس میں بہت بڑی قانونی غلطیاں تھیں. یہ قانونی غلطی تھی کہ کمیشن ہائی کورٹ کے ججوں پر مشتمل بنایا گیا. یہاں تک لطیفہ ہوا کہ اس میں انہوں نے ایک دفعہ کورٹ کی، ایک قانون کی جو منسوخ ہو چکی تھی، اور ایک آرڈیننس کورٹ کیا جو یعنی لیپس ہو چکا تھا. تو ان تمام وجوہات سے انہوں نے اس کی کوئی کارروائی ہی نہیں کی. لیکن اب جب میری نئی کتاب آنے والی تھی امریکہ میں، کیونکہ میرا موقف تھوڑا بہت سنا جاتا ہے، میرے موقف کے سنے جانے کی وجہ سے ایک نئی ان کو فکر ہو رہی تھی کہ امریکی حکومت شاید ان کی نئی بات سنے گی، ان کو کسی چیز میں الجھانا چاہیے، تو فوراً پھر سے تار ہلا دیے گئے اور سپریم کورٹ نے دوبارہ پیشیاں شروع کر دی. اس بار البتہ انہوں نے کچھ ایف آئی آریں وغیرہ بھی درج کر لی ہیں. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جس ایف آئی آر ہوتی ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، تو اگر ایک واقعے کے 7 سال بعد آپ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ داخل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ آپ نے 7 سال پہلے کیوں ایف آئی آر نہیں درج کرائی تھی؟ اسی لیے نہیں کرائی تھی کہ آپ کے پاس اس وقت بھی ثبوت نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے. مقصد صرف میڈیا میں شور مچانا ہے. اور جو میرے دلائل ہیں پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان میں تبدیلی لانے کے حوالے سے، ان دلائل کو دبانا مقصود ہے کہ حسین حقانی صاحب اسی بحث میں پڑ جائیں کہ جی ویزے دیے تھے نہیں دیے تھے، بلیک واٹر کو لائے تھے نہیں لائے تھے، میمو کیا بھیجا تھا نہیں بھیجا تھا، میمو گیٹ کیا ہے. بہت سارے بیچارے بچے تو ٹویٹر وغیرہ پر مجھ پر الزام ڈالتے ہوئے سوال بھیجتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یو آر گلٹی ان میمو گیٹ. بھائی میمو گیٹ کوئی دفعہ ہے، کوئی جرم ہے، قانون مطلب ایک واقعہ ہے نا، اس واقعے کی تحقیق کرو، اس کی معلومات کرو. اور 7 سال بعد اس کی کیا ریلیونس ہے جب اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کوئی حتمی فیصلہ بھی نہیں دیا، کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرائی، اس وقت کچھ بھی نہیں ہوا. 7 سال کا وقفہ، پونے 7 سال کا، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ معاملے میں کچھ جان نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو. اچھا یہ بتائیے حقانی صاحب، میں ضرور چاہوں گا اس پہ بات کرنا کہ پاکستان میں اب آپ کے سامنے ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز، اور بدقسمتی سے جو بھی ہمارے پاس پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ماضی بڑا عجیب و غریب سا ہے. وہ جمہوریت کی بات کریں تب بھی ان کے ماضی سے بہت ساری ایسی چیزیں وہ آ جاتی ہیں سامنے جو ان کی کریڈیبلٹی پر بڑے کوشچنز کر دیتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اس طرح جبکہ جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہی کریڈیبل نہیں رہتی یا نہیں ہیں، تو ایسے میں جمہوریت کس طرح آگے بڑھ سکتی ہے؟ عاطف بھائی یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں آج صبح ہی سوچ رہا تھا کہ جب آپ سے بات ہوگی تو یہ موضوع ضرور چھیڑوں گا، اور شکر ہے آپ نے چھیڑا. لیکن پاکستان میں عسکریت اور جس کو کہتے ہیں فیوڈلزم، ان کا اتنا اثر رہا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں بھی انہی 2 اثرات سے کبھی جان نہیں چھڑا سکتی. یا آپ فوج کی حمایت کریں تو آپ کو کچھ تھوڑی سی امپورٹنس ملتی ہے، اور یہ کنونشن مسلم لیگ تک آپ چل جائیں. اس سے پہلے ریپبلکن پارٹی ایک بنائی گئی تھی اوور نائٹ 1957 میں، تو وہ بھی اس کی بھی تاریخ یہی. پاکستان کا جب قیام آیا تو صرف ایک سیاسی جماعت تھی مسلم لیگ، اور الیکشن ہوا نہیں سن 70 تک. یعنی قیام پاکستان کے 23 سال بعد تک یا 26 سال بعد 24 سال بعد تک الیکشن ہی نہیں ہوا. ایسی کیفیت کے اندر جمہوری جو ادارے ہیں جس میں وہ سیاسی پارٹیاں جن کے اندر اندرونی طور پہ تبدیلی لانا ممکن ہو. اگر آپ جرمنی میں رہتے ہیں، آپ یہاں سیاسی پارٹیاں اپنے لیڈر بدلتی ہیں، انتخابات پارٹیوں کے ہوتے ہیں، بعض اوقات 2 آدمی کنٹینٹ کرتے ہیں کہ میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کا بہتر لیڈر میں ہوں گا، وہ کوئی کہتی خاتون نہیں میں ہوں گی، ممبر پارٹی کے اس کو منتخب کرتے ہیں. یہ سب ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا. مگر دوسری طرف یہ بھی غلط ہے کہ کیونکہ سیاسی جماعتیں کمزور ہیں، نااہل ہیں، تو اس لیے پاکستان میں اقتدار ہمیشہ عسکری ادارے کو سونپ دیا جائے، کیونکہ ان کی تو سیاست کے لیے تربیت ہی نہیں ہوئی. ان کی تو تربیت ہوتی ہے. وہ جنرل موسیٰ ہماری ان کے بڑھاپے میں بڑی دوستی ہو گئی تھی، جو پاکستان آرمی کے چیف بھی تھے، ہزارہ تھے بلوچستان کے، بڑے اچھے آدمی تھے. وہ رنگروٹ سے جرنیل بنے تھے. ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی یہ بتائیں کہ آپ جب گورنر بنے مغربی پاکستان کے 1967-68 میں تو بڑے ناکام ہو گئے، اس سے پہلے تو آپ بڑے کامیاب تھے. تو انہوں نے کہا بچہ دیکھو
ہم فوجیوں کی تربیت جب ہوتی تھی انگریز کے زمانے میں تو ہمیں کہا جاتا تھا فوجی کا کام ہے لوکیٹ دی اینیمی لیکویڈیٹ دی اینیمی. یہ جو سیاست ہے یہ ہے لوگوں سے بات چیت کرنا, مذاکرات کرنا, مختلف چیزوں کو وے کرنا, پالیسی کی چوائس, یہ ہماری تربیت نہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی کمزوریاں اپنی جگہ اور عسکری نظام کی کمزوری اپنی جگہ. آپ کا اور میرا کام یہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی سیاسی جماعتوں کو کسی طرح سے ان کے قبلے کو درست کرنے کی کوشش کریں, ان کی راہ کو راستے کو درست کرنے کی کوشش کریں, لیکن نظام کے معاملے میں ہم یہ اتفاق رائے قائم رکھیں کہ جیسا بھی ہے لولا لنگڑا جمہوری نظام جس کے اندر اصلاح کی گنجائش ہو. اگر جمہوری پارٹیاں اصلاح کی بجائے ڈکٹیٹرشپ کی طرف جانے لگیں تو پھر آپ کا میرا فرض ہے ان سے لڑنا. لیکن اگر وہ لولی لنگڑی جمہوریت کو برقرار رکھتی ہیں تو اس میں سے خود بخود راستے کھلیں گے جس کے اندر آپ جیسے اور مجھ جیسے لوگ بھی نئی تجاویز ملک کے مستقبل کے بارے میں دے سکتے ہیں. دیکھیں سیاست کیا ہوتی ہے؟ سیاست پالیسی چوائسز کا نام کہ ملک کو اس معاملے میں کس رخ پہ ڈالیں. کوئی کہتا ہے جی تعلیم جو ہے وہ سرکار کو فراہم کرنی چاہیے, کوئی کہتا ہے نہیں جی نہیں پرائیویٹائز کر دیں, سارے پرائیویٹ اسکول بنائیں گے. پھر اس پہ بحث ہونی چاہیے کہ اس کے کیا میرٹس ہیں, اس کے کیا میرٹس ہیں, دشمن کون ہے, کس ملک کے ساتھ ہم اچھے تعلقات رکھیں, کس سے نہ رکھیں. کوئی تنازع اگر کسی ملک کے ساتھ ہے تو کیا وہ تنازع اتنا اہم ہے کہ اس کی وجہ سے اس ملک سے بات چیت ہی نہ کی جائے یا اس کو ہمیشہ دشمن سمجھا جائے یا اس سے بات چیت بھی کی جائے. یہ سارے وہ موضوعات ہیں جن پر سیاست میں گفتگو ہونی چاہیے. ہوتا کیا ہے پاکستان کی سیاست؟ پاکستان کی سیاست میں گفتگو صرف اس موضوع پہ ہوتی ہے وہ چور ہے, وہ کہتا نہیں جی ہم چور نہیں ہیں تم چور ہو. یہی ہوتا ہے نا جی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو بڑی 3-4 سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت ان کے پالیسی ڈائریکشن میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کیا ان میں سے کوئی سیاسی جماعت کلیئر ویژن رکھتی ہے کہ پاکستان کو امریکہ اور چین کی بڑھتی ہوئی رائیولری میں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے؟ بھارت کے ساتھ ہمیں تعلقات کس طرح بنانے چاہیے کیونکہ بھارت کا جو عروج ہے وہ تو جاری ہے, ہمیں ان کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے یا یہ کہنا چاہیے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیں گے. خود پاکستان میں بڑھتی ہوئی ناخواندگی, تعلیمی معیار کی پستی, صحت اور دیگر سہولیات کی عدم دستیابی, ان چیزوں کے اوپر کیا موقف ہونا چاہیے؟ صرف یہ تو مقصد سیاست کا نہیں ہونا چاہیے کہ سیاسی جماعتوں سے ووٹ لے کر آدمی منتخب ہونے کے بعد صرف اپنوں کو ریوڑی بانٹنے کا کوئی ایک نظام یعنی پیٹرنیج کی ڈویژن, اس پر تو ہماری سیاسی جماعتوں کا موقف ہوتا ہے مگر اس سے آگے کوئی موقف نہیں ہوتا. پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا سٹینڈ لینا چاہ رہی ہیں. تو آپ کا میرا فرض یہ ہے کہ ایک طرف ہم سیاسی جماعتوں کو پر دباؤ ڈالیں کہ تم اپنا قبلہ درست کرو, دوسری طرف ہم یہ بات واضح کرتے رہیں کہ سیاسی جماعتوں کی کمزوریاں عسکری سیاسی نظام کی بحالی کا جواز نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہی سیاسی جماعتوں کی کمزوریاں تھیں جو عوام کے حقوق کو اب تک جس طرح انہیں تحفظ دینا چاہیے تھا وہ نہیں دے پائیں, بلکہ وہ ملک کو سیاسی جماعتوں نے خود انسان بعض معاملات کے اندر لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ سلب کرنے میں کردار ادا کیا. ایک دوسرے سے مخاصمت کے اندر گروہ بنا لیے, بعض نے عسکری گروہ بنا لیے, نیم عسکری گروہ بنا لیے, بعض نے عدالتوں کو استعمال کیا. دیکھیے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو غلط طور کے اوپر نکالا گیا اور پچھلے دنوں میں نے یہ کہا انہوں نے کیونکہ میرے ساتھ زیادتی کی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کے ساتھ زیادتی کی حمایت کروں, لیکن بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ جب تک افتخار چودھری صاحب سے ان کے اچھے تعلقات تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ سپریم کورٹ کے ذریعے مسائل حل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حالانکہ اصولی موقف اس وقت بھی ان کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ کسی شخص کے خلاف ٹرائل کے بغیر کارروائی نہیں ہونی چاہیے, لیکن یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے ڈسکوالیفائی ہونے دیا بغیر کسی ٹرائل کے. تو یہ سیاسی جماعتوں کے اندر ایک اپرچونزم ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہمارے عمران خان صاحب ہیں, مطلب یہ کہ وہ ریفرنڈم کے موقع کے اوپر مشرف کے ساتھ تھے, اس کے بعد بیچ میں وہ جلسے جلوس کر کے حکومت گرانا چاہتے تھے, کہتے تھے امپائر کی انگلی کے اوپر حکومت گرے گی. یہ جو بے اصولیاں ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی کو بہت زیادہ اچھا کردار پچھلے دنوں میں نہیں ادا کیا, تو یہ جو اس قسم کے معاملات ہیں ان کو سب کو بدلنے کی بہرحال ضرورت ہے. اور ایک یعنی ایک ہوتا ہے کہ افراد کا اختلاف ہو, میرا اور آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے بعض باتوں پہ, لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو پالیسی ایشوز ہیں ان پر اتفاق کرنے کی بھی ضرورت ہے.
اچھا مجھے صرف یہ بتائیے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں مختلف علاقوں میں، ویسے تو چاہے وہ کوئٹہ میں ہزارہ برادری کا معاملہ ہو، وہ اب لوگ سڑکوں پر ہیں اور ان کے ساتھ بھی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. ادھر منظور پشتین ٹھیک اس وقت سوات میں ایک بڑا جلسہ کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بغیر پولیٹیکل پارٹیز کے جو اس طرح کی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، ایک تو یہ بتائیے کہ ان کی وجہ کیا ہے، دوسرے یہ بتائیے کہ ان کی کامیابی کے امکانات کتنے ہیں؟ دیکھیے، پہلے سوال کا جواب تو میرا یہ ہے کہ اس کی وجہ سمپلی وہی ہے جو آپ نے اور میں نے ابھی ڈسکس کی. اگر سیاسی جماعتیں بعض ایشوز کو فوج کی وجہ سے، عدالتوں کی وجہ سے یا اپنے مفادات کی وجہ سے ڈسکس کرنا بند کریں گی تو لوگوں کے مسائل تو اپنی جگہ ہیں. حبیب غالب کا شعر ہے کہ مسائل کو بہر صورت مسائل کو تو حل کرنا ہی پڑتا ہے، مسائل ایسے سائل ہیں کہ کب ٹالے سے ٹلتے ہیں. تو مسائل جو ہیں وہ ان پر بات تو لوگ کرنے پہ مجبور ہوں گے. البتہ ان نوجوانوں کو جو ان تحریکوں کو چلا رہے ہیں، ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوں کہ یہ جو ابتدائی ابال آئے گا جلسے جلوس وغیرہ کا، اس کے بعد بغیر کسی سٹرکچر کے، بغیر کسی لیڈرشپ کے، بغیر کسی سیاسی قیادت کے کوئی منزل حاصل ہو سکے گی. تو اگر یہ سیاسی پارٹیاں ان کے ساتھ نہیں آتی تو ان کو سیاسی پارٹیز سے ہٹ کے کوئی اور پلیٹ فارم ایسا کریٹ کرنا پڑے گا کہ جس کے نتیجے میں یہ پریشر گروپ سے بڑھ کے ایک پاور گروپ بن سکے. پولیٹیکل پارٹیز پاور گروپ ہوتی ہیں اور احتجاج کرنے والے پریشر گروپ. میں یہی جاننا چاہتا ہوں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی شخص، گو کہ یہ تو روایت رہی ہے کہ جو بھی شخص پاکستان میں، پاکستان کے جو بھی دستور رہے ہیں، مختلف دستور بھی رہے ہیں، عبوری بھی، اور اب 73 کے بعد تو ایک باقاعدہ دستور بھی ہے، اور خیر یہ دستور بھی بیشتر مواقع پہ معطل ہی رہا ہے یا منسوخ رہا ہے. لیکن اب چونکہ بہرحال کسی نہ کسی حد تک یہ دستور موجود ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دستوری اپنے حقوق وہ طلب کرنا ریاست سے، گو کہ یہ تو ایک بہت کسی بھی فرد یا شہری کی نہ صرف حق ہے بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بنیادی حقوق طلب کرے. لیکن ایسے موقع پر جب اس طرح کی تحریکیں بنیادی حقوق کے لیے باہر نکلیں اور انہیں چند ہی روز کے اندر مختلف طریقوں سے کریک ڈاؤن کا نشانہ بنانا پڑے، مثال کے طور پر انٹرنیٹ سروس کی بندش یا انہیں جلسے نہ کرنے دینا یا ان کے رہنماؤں کو ہراساں کرنا یا لوگوں کو دھمکیاں موصول ہونا، اور پھر اس کے بعد ایک باقاعدہ میڈیا مہم کے ذریعے غدار اور ایجنٹ، اور بلکہ پاکستان کے جو فوجی سربراہ ہیں انہوں نے خود ایک بیان میں کہا کہ انہیں غیر ملکی امداد موصول ہو رہی ہے. اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ عاطف، کیونکہ یہ آپ کا آخری سوال ہوگا، کیونکہ مجھے جانا ہے تو اس لیے اس کو مکمل کریں گے. لیکن دیکھیے، یہ جو غدار قرار دینا اور ملک دشمن قرار دینا ہے، یہ در حقیقت پاکستان میں پالیسی ایشوز پر کھل کر بات کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اس سے پاکستان کو کبھی فائدہ نہیں ہوا. پاکستان کی تاریخ میں حسین شہید سہروردی اور مولوی A.K.M فضل الحق سے لے کر محترمہ فاطمہ جناح اور پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو اور ولی خان، سبھی کو اور مجھ سمیت ہر ایک کو کبھی نہ کبھی غدار قرار دیا گیا ہے. اور یہاں تک ہوا ہے کہ جن لوگوں پر غداری کا لیبل لگایا گیا ہے، جب ان سے سودا طے ہو گیا تو وہ بعد میں حکومت میں بھی آ گئے. مصطفیٰ کھٹ صاحب کی مثال سامنے، جن پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے امریکہ سے، بھارت سے کہا تھا کہ تمہارے ٹینکوں پہ ہم ضیاء الحق کو اقتدار سے ہٹائیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو نوجوان ہیں جن کے بارے میں اس قسم کے الزام کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دنیا کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ 11-12 سال کی عمر میں ملالہ کو اپنا ایجنٹ نہیں بنا سکتی تھی، لیکن ہمارے یہاں اس کو ایجنٹ کہا جاتا ہے. یہ جو تصور ہے ایجنٹ 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 ایجنٹ، اس پہ لوگ ذرا ٹھنڈا پانی پئیں اور آرمی چیف بھی اس پہ غور کریں کہ ہر اختلاف کرنے والا کسی اور کا ایجنٹ نہیں ہے. اس تسلیم کریں کہ ہمارے اپنے اندر مختلف رائے رکھنے والے ہوتے ہیں. 20 کروڑ عوام کو 3 کی قطار میں فوجیوں کی طرح پیریڈ کرنے کو نہیں کہا جا سکتا. اسی لیے فوجوں کی تعداد ملک کی عوام کی تعداد سے کم ہوتی ہے. سوچنے سمجھنے والوں کی رائے الگ ہوتی ہے. جو کتابیں پڑھتا ہے، جو سوچتا ہے، جو سیاست پہ غور کرتا ہے، جو آپ کی طرح شاعر ہے، جو میری طرح لکھنے پڑھنے والا ہے، اس کی رائے الگ الگ ہو سکتی ہے. اور اسی طرح ان نوجوانوں کی رائے الگ ہے. یہ ملک کے غدار نہیں ہیں، یہ حقیقتاً ملک کے وہ وفادار ہیں جو ملک کی موجودہ پالیسیوں سے غیر مطمئن ہیں. اب آپ ان کو اگر مطمئن نہیں کر سکتے
تو ان کو کم از کم غدار کہہ کر دیوار سے نہ لگائیں، کیونکہ جب لوگوں کو دیوار سے لگایا جاتا ہے تو پھر وہ اوور گراؤنڈ رہنے کی بجائے انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، اور جب انڈر گراؤنڈ جاتے ہیں تو اس سے ملک کو فائدہ نہیں۔ اچھا، آخر میں آخری ایک چیز میں، پاکستان کا اب آگے اگر یہی پالیسیز جاری رہتی ہیں تو ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں بحیثیت ملک، بحیثیت ریاست؟ میں نے اپنی کتاب ری امیجننگ پاکستان میں پاکستان کا بہت سارے ممالک کے ساتھ موازنہ کیا ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہم جنوبی کوریا کی طرح ایک جمہوری ملک بن جائیں، فوج ہلکی پیچھے ہٹ جائے، عدالتیں قانون کے مطابق فیصلے کرنے لگیں، عوام کے ووٹ کا احترام شروع ہو، تو پھر سامسنگ کی پروڈکٹ ہر آدمی کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے، تو پاکستان سے بھی کوئی ایسی چیز نکلے اور سب اس کی وجہ سے خوشحالی کے راستے پہ چلیں۔ شمالی کوریا سے ان کا جھگڑا تھا تو وہ بھی اس کو نپٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی کم ہو اور مفاہمت کا راستہ اندرونی اور بیرونی طور پر اختیار۔ دوسرا وہ ہے جو ہمارا اس وقت راستہ ہے کہ ہم نے پوری قوم کو ایک عسکریت پسند سوچ میں مبتلا کر دیا ہے، انتہا پسند سوچ ہے۔ جو آدمی جس سے اختلاف کرتا ہے اس کو گالی دیتا ہے یا اس کو دشمن سمجھتا ہے یا اس کو غدار سمجھتا ہے، ایسی، اور پھر ریاست کی طاقت جو ہے وہ لوگوں کو دبانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ معیشت کی حالت اچھی نہ بھی ہو تب بھی قوم کو یہی بتایا جاتا ہے کہ اچھی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم نے خود اپنے زندگی میں پچھلے 20-30-40 سال میں 2 ریاستوں کو نقصان اٹھاتے دیکھا ہے، ایک سوویت یونین تھی، ایک یوگوسلاویہ تھا۔ اور اگر ہم اس انجام تک نہیں پہنچنا چاہتے تو ہمیں وہ فیصلے کرنے ہوں گے جن کے نتیجے میں ہمارا ملک جنوبی کوریا بن سکتا ہے بجائے اس کے کہ یوگوسلاویہ بنے۔ اس موضوع پر مزید تفصیلی گفتگو آپ کو اور مجھ کو الگ سے کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی، بات ہو رہی تھی ہماری حسین حقانی صاحب سے، اور یہاں پر بھی میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ اس بیچ میں اندھیرا چھا گیا ہے ہر طرف۔ تفصیلی گفتگو ہوئی ان سے، آپ نے سنی ہوگی اور یہ ظاہر ہے اس پیج پر موجود رہے گی اور آپ دوبارہ سے بھی سن سکتے ہیں۔ ہم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے غیر ملکی جاسوسوں کو یا CIA یا بلیک واٹر کو آپ نے ویزاز کیوں دیے، اور ان کا کہنا تھا کہ بطور سفیر کوئی بھی شخص ویزا دینے کا مجاز نہیں ہوتا، یہ سفیر کا کام ہی نہیں ہے ویزا دینا، بلکہ یہ کونسلیٹس اور دیگر جو ویزا سروس ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ اور انہوں نے جو ویزا جاری کیے وہ ظاہر ہے وہی ویزاز تھے جو جن کے لیے ان کو حکومت پاکستان کی طرف سے کہا گیا تھا۔ دوسرا، ان سے میمو گیٹ پر بات ہوئی تو ان سے اس موضوع پر ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں اس حوالے سے آئینی پٹیشن داخل کی گئی تھی، اور اس آئینی پٹیشن میں کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کیا گیا تھا، بلکہ جس شخص کی طرف سے الزامات لگائے گئے تھے اس نے پاکستان آنے سے چونکہ انکار کر دیا، اور میں وہاں پر بہت دیر تک وہاں موجود رہا، اور اس کے بعد چونکہ میرا پورا خاندان، میرے فیملی وہ امریکہ میں تھے، تو مجھے کہا گیا میں نے کہ مجھے جانا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور 7 سال کے بعد اب دوبارہ سے جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے معاملہ، اور اس 7 سال تک کئی چیف جسٹس آئے اور گزر گئے، چلے گئے، لیکن اس موضوع پر کوئی بات یا کارروائی نہیں ہوئی۔ اور اس دوران جو شخص تھا جس کا الزام تھا، اس نے وہ ایک دفعہ بھی پاکستان آ کے اس نے اس اپنا الزام گواہی کے طور پر پیش کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اس نے کہا کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بات کر سکتا ہے، لیکن ویڈیو لنک کے ذریعے حسین حقانی کیوں بات نہیں کر سکتے یہ انہیں نہیں بتایا گیا۔ تو خیر، ان سے تفصیلی بات ہوئی، پلس ان سے یہ بات ہوئی کہ جو اس وقت پشتون تحفظ موومنٹ کا معاملہ چل رہا ہے، اسی طرح کوئٹہ میں ہزارہ برادری احتجاج کر رہی ہے، مسلسل ہزارہ برادری کے لوگوں کا قتل عام ہوا ہے پچھلے 10-12 سالوں میں، اور ریاست اب تک کسی ایک بھی مجرم کو یا جو حملہ آور تھا اسے پکڑنے میں ناکام رہی ہے۔ تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنا ہے تو 2 چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ کہ اختلاف کے لیے ہمیں اپنے معاشرے میں جگہ بنانی پڑے گی، اختلاف کرنے والوں کو براہ راست ایجنٹ یا غدار قرار دے کر معاشرے سے الگ کرنے کی کوشش ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اب ہر صورت میں سیاسی اور جمہوری طریقے سے اپنے ملک کی بنیادیں مضبوط کرنا ہوں گی، کیونکہ عسکری طریقے سے ہم دیکھ چکے ہیں جو عسکری پالیسیاں ہیں ان کا نتیجہ ہمارے ملک کے بیشتر علاقے ہیں جو بہت سارے اب مسائل کا شکار ہیں، اور جہاں سلامتی کے بھی مسائل ہمیں درپیش ہیں۔ تو ان پر تفصیلی گفتگو ہوئی، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، لیکن یہ ہے کہ میں 2-3 چیزیں مزید جو ہے وہ اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے
اس پر میں پہلے بھی آپ سے تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، اور اب چونکہ میں بتا چکا ہوں کہ یہاں پر کافی اندھیرا ہو گیا ہے، اس وقت ہمارے پاس رات کے 9:30 بج رہے ہیں، لیکن آپ سے یہ گفتگو ضروری تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ آج سوات میں ایک بہت بڑا جلسہ پشتون تحفظ موومنٹ نے کیا، اور ان کے لیے بھی حسین حقانی نے بھی، اور میری بھی رائے یہی ہے کہ ابتدائی دنوں میں ہمیشہ جب بھی کوئی ایسی تحریک اٹھتی ہے تو وہ بڑے جلسے کرنے میں اگر کامیاب ہو جائے تو اس کو اس پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوری طور پر اپنی ایک پولیٹیکل فارمیشن بنانا چاہیے تاکہ جو پاور ہے اسے پرزرو کیا جا سکے، ورنہ یہ پاور وقت کے ساتھ ساتھ ڈائلیوٹ ہو جائے گی۔ اور چونکہ جانتے ہیں پشتون کے یہ جو معاملات ہیں یہ صرف ان مطالبات کے بھی نہیں ہیں، ان کی پچھلی کوئی 3 نسلیں ہیں جنہوں نے اس بربادی کو، ان پالیسیوں کو بھگتا ہے، وہ اسی طرح پرامن رہیں، دستور کے اندر رہیں، پاکستان کے وفاق کے ساتھ جڑے رہیں، اور اپنے مطالبات مسلسل ان کو اسی طرح سے جاری رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں کہ جو اپنی زندگیوں میں بہتری وہ لا سکتے ہیں ان کی طرف وہ ضرور لے کے جائیں۔ اور دوسری بات ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ میں اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اگر ہم واقعی ایک مہذب اور ایک جدید ملک چاہتے ہیں، ایک ترقی یافتہ ملک چاہتے ہیں، تو ہمیں اب اپنے ماضی کی روش سے ہٹنا ہی پڑے گا، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ تمام اداروں کو عزت اور تکریم صرف اور صرف اس صورت میں مل سکتی ہے جب وہ دستور کی جانب سے، دستور پاکستان کی جانب سے متعین کردہ دائروں کے اندر رہیں۔ تمام ادارے، چاہے وہ سیاستدان ہوں، پارلیمان ہو، سپریم کورٹ ہو، میڈیا ہو یا عسکری ادارے ہوں، اگر وہ اپنے اپنے دائروں میں رہیں گے جو دائرے ریاست پاکستان کے دستور نے طے کیے ہیں، تو یہ ملک خود بخود آگے جائے گا۔ کیونکہ دنیا میں جتنے بھی آپ مہذب یا ترقی یافتہ ملک دیکھ لیں، ان میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ وہاں پر دستور کی بالادستی ہوتی ہے۔ دستور نے جو دائرے طے کیے ہوتے ہیں انہی دائروں میں وہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہاں پر پاکستان میں جمہوریت لولی ہو، لنگڑی ہو، لیکن ہر صورت میں جمہوریت کو ہی آپ کو طاقت دینا پڑے گی، کیونکہ یہی وہ نظام ہے جو اس دستور کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیا کے جتنے بھی ہم جدید ملک دیکھتے ہیں انہوں نے، کیونکہ جو جمہوریت آپ کے سامنے جس کو جمہوریت کہا جاتا ہے، یہ جمہوریت صرف ایک چھوٹا سا ایک علاقہ نہیں ہے یا ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ جمہوریت انسان نے اپنی پوری تہذیب اور تاریخ میں سیکھ کے اس نتیجے پر پہنچا کہ کوئی شخص ذہین ہو سکتا ہے، بے حد ذہین ہو سکتا ہے، بلکہ جینیس بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ذہانت، ایک شخص کی ذہانت معاشرے کی اجتماعی دانش کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ طے کرنا پڑے گا ہمیں کہ یہ ملک پاکستان فوج کا یا پاکستانی عدلیہ کا یا سیاستدانوں کا اتنا ہی ہے جتنا پاکستانی قوم کا ہے۔ سب سے پہلے یہ ملک پاکستانی قوم کا ہے۔ پاکستانی قوم چاہے گی تو وہ دستور تبدیل کر دے گی، پاکستانی قوم چاہے گی تو وہ پارلیمانی نظام تبدیل کر دے گی، پاکستانی قوم چاہے گی تو وہ سپریم کورٹ تبدیل کر، وہ پاکستانی قوم کچھ بھی کر سکتی ہے۔ پاکستانی قوم نے جس دستور پر اتفاق کیا ہوا ہے اس دستور کو سب سے پہلے آپ کو عزت دینا ہوگی، اور اس دستور کو عزت دینے کا طریقہ یہی ہے کہ جو اس دستور میں لکھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ میں دیکھ لیتا ہوں آخر میں کہ آپ کی طرف سے کوئی اگر سوالات میرے پاس موجود ہیں تو ان پر بات کی جائے۔ ایک بات اور حسین حقانی سے میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ وقت لیا جائے اور ان سے خصوصی طور پر جو بلوچستان کا معاملہ ہے اس پر بات کی جائے، جو پاکستان میں گمشدگیوں کا، جبری گمشدگیوں کا یا لوگوں کو لاپتہ کرنے کا معاملہ ہے اس پر بھی بات کی جائے، اور اس سلسلے میں یہ بھی کوشش کی جائے کہ عالمی سطح پر کھل کر اس کی مخالفت کی جائے کہ ہمارے ملک میں اب یہ غیر قانونی راستے کسی بھی صورت میں ہم ان کی اجازت نہیں دیں گے۔ جو اختلاف کرتا ہے اسے اختلاف کی اجازت ہونا چاہیے، جو پالیسیوں پر تنقید کرتا ہے اسے تنقید کی اجازت ہونا چاہیے۔ کسی بھی شخص کو جو آپ سے تنقید کرتا ہے، میں آرمی اس ملک کا قومی ادارہ ہے، میری بحیثیت پاکستانی یہ میرا حق ہے کہ میں اگر دیکھوں کہ میرا یہ ملک کا ادارہ یہ ٹھیک کام نہیں کر رہا یا اس کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں تو یہ میرا حق ہے کہ میں اس پر تنقید کروں ان پالیسیوں پر۔ اسی طرح کوئی سیاستدان اگر ملک کے خلاف کام کرتا ہے یا مجھے لگتا ہے کہ اس کی پالیسیاں ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، یا سپریم کورٹ یا میڈیا یا کوئی بھی ادارہ اگر مجھے لگتا ہے کہ اس کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں تو بحیثیت شہری یہ میری رائے ہے، اور اسی طرح آپ کی یہ رائے میری رائے سے متصادم یا مخالفت پر مبنی بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بات کروں وہ بات ٹھیک نہ ہو اور آپ اس بات کو ٹھیک
ٹھیک کرنے کے لیے آپ اپنی رائے دے دیں. اس طرح سے مکالمت شروع ہو. جب تک ہم اپنے معاشرے میں مختلف نقطہ ہے نگاہ کے لیے مکالمت کی جگہ نہیں بنائیں گے, اس وقت تک آپ بھول جائیے کہ ایک بیانیے یا ایک نیریٹو سے آپ ریاست چلا سکیں گے. یہ ضروری ہے. اس لیے فوج کو ہمارا مشورہ یہی ہو سکتا ہے کہ خدا کا واسطہ اب اس ملک پر رحم کریں. جو بھی شخص اپنے حقوق مانگتا ہے وہ غدار نہیں ہوتا. ہر شخص غدار نہیں ہوتا. لوگ واقعی اپنے, اب اس 70 سال ہو گئے ہیں ہمیں, فاٹا والے ایف سی آر پر رو رہے ہیں. بلوچستان کے لوگ 20-25 سال پہلے تو وہاں پر علیحدگی پسندی کی تحریک نہیں تھی. اکبر بگٹی بھی پہاڑوں پر نہیں گئے تھے. کیوں گئے ہیں وہ لوگ؟ کیوں ریاست نہیں سمجھ پا رہی کہ ہر شخص کو آپ طاقت سے نہیں دبا سکتے؟ کیوں ایسا کر رہی ہے؟ ہزارہ کے لوگوں کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہ پچھلے 10 سال سے اپنی لاشیں اٹھا کے تھک چکے ہیں. نہ میڈیا ان کو کور کرتا ہے, نہ اخبارات میں ان کو جگہ ملتی ہے, نہ ریاست پاکستان ان کی بات سننے کو تیار ہے, نہ عسکری ادارے انہیں تحفظ دینے پر آمادہ ہیں. بتائیے ایسے میں وہ اگر باہر نکلیں, وہ شور مچائیں, اور اس دکھ میں ہر گھر میں وہاں ایک ماتم ہو چکا ہے, ہر گھر میں ایک جنازہ رکھا جا چکا ہے, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص زخمی ہے, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص اپاہج ہے. ایسے میں اگر وہ شخص, وہ لوگ اس دکھ میں, وہ اس غصے میں وہ پاکستان کے اداروں کو برا بھلا کہیں, وہ پاکستان کی حکومت کو برا بھلا کہیں, حتیٰ کہ وہ پاکستان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں, تو ہم کیا کریں گے؟ ہم لوگوں کو وہاں تک کیوں لے کے جاتے ہیں کہ ان کے جذبے, ان کے بحثیت انسان, ان کی اقدار, ان کو اتنا ہرٹ ہم کیوں کرتے ہیں کہ وہ ایکسٹریم پر جانا شروع ہو جاتے ہیں؟ پھر ایسی ہی دراڑیں ہوتی ہیں جہاں پر دشمن ملک بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن وہاں تک معاملہ جانا, یہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ کوتاہیاں ہماری طرف سے ہو رہی ہیں. اگر بنگال کے لوگوں نے اپنے حقوق مانگے تھے, انہیں حقوق دے دیے جاتے, تو انڈیا کو کسی صورت میں یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ مفتی بانی کو ٹرین کر کے واپس بھیجتی. آپ انڈیا پر اب بے شک الزامات لگاتے رہیں, لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس دور میں جب وہ لوگ, بنگال کے لوگ اپنے جائز حقوق مانگ رہے تھے, ان سے مکالمت کیوں نہیں کی تھی؟ کیوں ان کے خلاف سیکیورٹی کریک ڈاؤن کرنے کو پریفر کیا تھا آپ نے, یا اس کو ترجیح دی تھی, اور ان کے ساتھ بیٹھ کر مکالمت کرنے کو آپ نے ترجیح نہیں دی تھی؟ یہ ہیں وہ ہماری کوتاہیاں جو مسلسل اس ملک کو کمزور کرتی جا رہی ہیں. یہ ہیں وہ کوتاہیاں جن کی وجہ سے اس ملک کے مختلف برادریاں وہ ریاست سے شکایت کرتی نظر آتی ہیں, اور پھر وہ شکایت کرنے نکلتی ہیں تو ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے. بتائیے کوئی ایک ریاست ہوتی ہے جو اپنے ملک کے لوگوں کو جو جائز احتجاج کے لیے باہر نکلیں انہیں میڈیا کوریج نہ دے؟ ابھی آپ اگر پشتونوں کی میڈیا کوریج پر یہ کہہ کر آپ ان پر پشتونوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ جی وہ فلاں نعرہ لگا دیا انہوں نے, اور فلاں انہوں نے پاکستان کے فلاں ادارے کو انہوں نے کچھ کہہ دیا, لیکن صاحب جنوری میں وہ لوگ اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے بیٹھے تھے اور وہاں پر ایسا کوئی نعرہ نہیں تھا. کیوں کور نہیں کیا اس وقت؟ کیوں ان پر توجہ نہیں دی؟ کیوں انہیں پاکستانی نہیں سمجھا؟ یہ سوال آپ خود سے پوچھئے. کیوں اس کے مقابلے میں ان کے انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں, اس کے مقابلے میں ان کے لوگوں کو دھمکا رہے ہیں, اس کے مقابلے میں ان جلسوں میں آنے والے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں, اس کے مقابلے میں لوگوں کو ٹیلی فون پر دھمکیاں دے رہے ہیں, ان کے مقابلے میں ان کے رہنماؤں کو ہراساں کر رہے ہیں؟ تو دھیرے دھیرے آپ اصل میں ان کو دبا رہے ہیں کہ وہ اس جانب چلے جائیں جس جانب وہ نہیں جانا چاہتے. وہ لوگ پاکستانی ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, ان کی ایک تہذیب ہے, پشتون اور قبائل ان کی تہذیب ہے, ہزاروں سال پرانے اس خطے کے لوگ ہیں. وہ پاکستان سے جس دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں اس دھاگے کا نام دستور ہے. اس دستور میں ان کے لیے کچھ حقوق درج ہیں. وہ حقوق اگر ہم ان سے چھینیں گے تو اصل میں ہم خود اس دھاگے کو ادھیڑ رہے ہیں. اگر کل وہ لوگ ریاست کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا اصل میں قصوروار ہم لوگ ہوں گے, اور خاص طور پر میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں وہ تمام لوگ ہوں گے جو اس وقت دستور پر کھڑے ہونے کی بجائے ان لوگوں کو کہیں کوئی افغان کہتا ہوا نظر آتا ہے, کوئی یعنی ہر وہ طریقہ جس سے بھی ان کو ملک سے نکالا جا سکے, اپنے ان کے پاکستانی ہونے کو کاٹا جا سکے. ہم یعنی وہ راستہ بنا رہے ہیں جس راستے سے اس ملک کی وحدت کو نقصان پہنچنے کا ہو. یعنی ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم جغرافیہ بچا لیں گے. صاحب جغرافیہ بچانے سے ملک نہیں بچتے. جغرافیہ سوویت یونین کے بہت بڑے تھے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جغرافیہ سے ملک نہیں بچتے, قوم سے بچتے ہیں. اس ملک, اس خطے پر رہنے والے لوگ جب اس ملک کے ساتھ جڑے ہوں گے, ان کو حقوق مل رہے ہوں گے, ان کے مفادات اس ریاست کے ساتھ جڑے ہوں گے, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی. یہ بات سمجھ لینا چاہیے. یہ اگر ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو ہم پھر نقصان اٹھائیں گے.
ہم اس سے پہلے ایک دفعہ نقصان اٹھا چکے ہیں. یہ بار بار کبھی کوئی آ کے کہہ دے گا جی کہ پاکستان کی آرمی پاکستان کی آخری امید ہے. صاحب پاکستان کی آرمی, پاکستان کی عدلیہ, پاکستان کے سیاستدان, پاکستان کے ادارے پاکستان کی امید نہیں ہے. پاکستانی قوم پاکستان کی امید ہے. جب تک پاکستانی قوم پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس ملک کو ادھر ادھر نہیں کر سکتی. اور اگر پاکستانی قوم کو توڑ دیا گیا تو پھر دنیا کا کوئی ادارہ مل کے بھی اس قوم کو جوڑ نہیں سکے گا. اس لیے قوم کو ٹوٹنے سے بچائیں. باقی جہاں تک کوئی بھی ادارہ ہے, کوئی بھی شخص ہے, کوئی فرد ہے, کوئی تنظیم ہے, کوئی پارٹی ہے, اس پر کھل کر بات ہو سکتی ہے. وہ پیپلز پارٹی ہے کہ وہ ایم کیو ایم ہے کہ وہ مسلم لیگ نون ہے کہ وہ عمران خان ہے, یہ سب سیاسی جماعتیں ہیں, ان پر کھل کر تنقید ہو سکتی ہے. کوئی آرمی ہے کہ فضائیہ ہے کہ پاکستان سٹیل ہے کہ سب پاکستان کے ادارے ہیں, ان پر تنقید ہو سکتی ہے. ہم پاکستانی ہیں, ہمیں دستور نے یہ حق دیا ہے کہ ہم جہاں جہاں دیکھیں اس پالیسی کے ساتھ یہ پالیسیز پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے, ہم بطور شہری ان پر کھل کر تنقید کر سکتے ہیں, کڑی تنقید کر سکتے ہیں. یہ اور پھر ایک آج کل جملہ ہے کہ جی تنقید تو کر سکتے ہیں, نفرت کی بو نہ آئے. صاحب تو نفرت کی بو یہ آپ طے کریں گے. نفرت کی بو کیا, یعنی اگر کوئی نفرت انگیزی ہے تو نفرت انگیزی تو ایک قانونی جرم ہے, اس پر پرچہ کٹنا چاہیے نا. نہ یہ کہ آپ اپنے طور پر یہ طے کر لیں کہ جی جو بھی بات کرے گا وہ میں ہی طے کر لوں گا کہ اس میں سے نفرت کی بو آ رہی ہے. صاحب بو آ رہی ہے تو اپنے ناک کا علاج کرائیں, کیونکہ شاید آپ کی ناک بہت بڑھ گئی ہے یا ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے. یہ نفرت کی بو شاید وہاں سے آ رہی ہے. لوگوں کو بات کرنے دیں, اور اگر وہ بات کر رہے ہیں ان کی بات ٹھیک نہیں ہے تو انہیں دلیل سے رد کر دیں. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ کسی معاشرے میں, کسی ریاست میں وہ اس کے ارتقاء کا بچتا نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ طاقت کے زور سے لوگوں کو دبا لیں گے تو سمجھ لیجئے کہ انسانوں پر طاقت کا زور, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, تاریخ میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی بھی انسانوں کے کسی برادری گروہ پر طاقت کا استعمال کیا گیا ہو. وہ دب بھی گئے اگر اس وقت, تو بعد میں وہ یہ معاملہ مستقل نہیں ہوتا. وہ بعد میں جب بھی ان کو طاقت ملی یا کسی اور نے مدد کر دی یا کوئی اور مداخلت ہو گئی, وہ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے. اس لیے اس کو سمجھ لیجئے. اگر یہ جی ایک دوست کہتے ہیں کہ آپ کے خیال میں پی ٹی ایم کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے یہ ملک کے لیے کتنا نقصان, بے انتہا نقصان دہ ہو سکتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, ابھی آپ دیکھیں گے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, میں پھر بتا دوں, ابھی آپ انیشیلی دیکھیں گے کہ یہ اگر جاری رہا معاملہ, اسی طرح نفرت بڑھتی رہی, تو آپ دیکھیں گے کہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ زبانی کلامی جھڑپیں شروع ہو جائیں گی. بلکہ میں نے کچھ سوشل میڈیا پر بڑی افسوسناک ویڈیوز دیکھی جہاں پر فوجی کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ لوگ گالم گلوچ سے بات کر رہے ہیں. اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ آگے یہ ہوگا کہ یہ جو اس طرح کی گفتگو, اگر یہی معاملہ جاری رکھا, یہی نفرت انگیزی جاری رکھی, یہی بار بار ان کو پاکستانیت سے نکالنے کی کوشش کی, یہی بار بار ان کو ایجنٹ کہتے رہے, ہوگا یہ کہ بعد میں یہ فزیکل اٹیکس یعنی طبعی حملے شروع ہو جائیں گے ایک دوسرے پر, تصادم ہوں گے تو نقصانات ہوں گے. ایسے میں اگر فوج نے طاقت کا استعمال کیا یا سیکیورٹی فورسز نے اور مزید کوئی کارروائی کی اور کوئی لوگ مر گئے تو اور نفرت بڑھے گی اور بڑے حملے ہوں گے. اور ایسے میں آپ ایک مسلح تنازع کے لیے ایک جگہ, بہترین جگہ بنا دیں گے, اور پھر وہ آپ وہاں سے لاشیں اٹھاتے جائیں, لیکن وہ لاشیں پھر گنتی میں آئیں گی نہیں. اس لیے وہاں تک جانے سے پہلے بہتر ہے, بار بار کہہ رہا ہوں, بہتر ہے کہ ہم مکالمت کے ذریعے سیاسی طریقے سے اس معاملے کو بہتر انداز سے انجام دے سکتے ہیں. اچھا جی, اور کوئی اگر کسی کا سوال ہے تو مجھے بتا دیجئے, ورنہ پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, بڑی طویل گفتگو آپ سے ہو گئی. ایک ہمارے عمیر صدیق صاحب کہتے ہیں کہ ہماری ریاست کو ایک انتہائی مضحکہ خیز امتیاز حاصل ہے. دنیا میں ہمیشہ عوام حکومتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو کر اپنے حقوق مانگتے ہیں, یہاں ریاست عوام کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے, میں اس پر یقین کیجئے, بلکہ مجھے اس سے زیادہ دکھ اس بات پر ہو رہا ہے کہ ریاستی ادارے پاکستانی پرچم کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. چاہے وہ ایم کیو ایم کو توڑنے کے لیے پی ایس پی بنانے کا معاملہ ہو, پاکستان کا جھنڈا استعمال کرنا. اسی طرح پشتونوں کو جو ماتم کر رہے ہیں اپنے پیاروں کا, جن کے گھر کے لوگ لاپتہ ہیں, جن کے گھر کے لوگ ماورائے عدالت بنے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں بمباری اتنی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے پورے کے پورے قبائل اڑ گئے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے معذور ہو رہے ہیں ان مائنز سے جو وہ مائنز دبی ہوئی ہیں, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں چیک پوسٹ سے گزرتے ہوئے ہمیں تذلیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کے بارے میں, اس معاملے کو ایڈریس کرنے کے بارے میں یہ مشہور کر دینا کہ وہ چاہتے ہیں کہ چیک پوسٹ ختم ہو جائیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خواتین وہاں سے گزرتی ہیں تو وہاں پر خواتین اہلکار تو رکھیں جو انہیں چیک کریں, تو ان کے مقابلے میں وہ آدمیوں کی تصاویر جو برقعے میں تھے ان کے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ان کی عورتیں ہیں. یہ وہ تذلیل کے راستے ہیں, جن کے لیے ہم
ایک نہ ختم ہونے والی نفرت پیدا کرتے جا رہے ہیں, اور یہ اگر معاملہ چلتا رہا یہ پاکستان کے لیے واقعی نقصان دہ ہوگا. آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسے تنازع میں بدل جائے جو ہم ابھی سوچ بھی نہیں پا رہے, اور وہ تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے جو آج اپنے ملک کے دستور کے خلاف اس پروپیگنڈا کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو بھی شخص حقوق کے لیے آواز اٹھائے گا وہ اس کی مخالفت کریں گے. آج کل ایک نیا بیانیہ بھی آیا ہوا ہے کہ جی شروع میں تو میں ان کے ساتھ تھا, لیکن جب میں نے یہ نعرے دیکھے تو میں ان سے ہٹ گیا. ارے صاحب, شروع میں اگر آپ ان کے ساتھ تھے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ شروع سے لے کے اب تک ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص کسی معاشرے میں, کسی مہذب معاشرے میں وہ احتجاج کے لیے باہر نکلے اور اسے میڈیا کوریج نہ کی جائے, اور پھر وہاں پر جھنڈے کا واقعہ ہو تو پورا میڈیا اس کی کوریج کرے؟ کبھی یہ آپ نے سنا ہے کہ ملک کے ریاستی ادارے, ریاست کے ادارے وہ لوگوں کے گھروں میں فون کر کے انہیں کسی جلسے میں جانے سے منع کریں اور کہیں کہ اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی اس جلسے میں گیا تو اسے مار دیا جائے گا؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ جس علاقے میں پرامن جلسہ ہو رہا ہو وہاں کا انٹرنیٹ بند کر دیا جائے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ جس علاقے میں پرامن جلسے کے لیے لوگ جمع ہو وہاں پر آپ گندا پانی چھوڑ دیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ پرامن لوگ جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے, جو کوئی ایسی بات نہیں کر رہے, انہیں گرفتار کر لیا جائے اور ISI اور MI کے لوگ ان سے انویسٹیگیٹ کریں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایسے لوگوں کو دھمکایا جائے اور ان پر انسداد دہشت گردی کی پولیس کا استعمال کیا جائے؟ یہ جب آپ کر رہے ہوں تو آپ خود سوچئے, آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو, آپ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں اور ریاست جس کا ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو آپ کے حقوق دے یا کم از کم آپ کو بات کرنے کا موقع دے, وہ آپ کو آپ کے منہ پر تالے لگا دے اور آپ کو مسلسل اگنور بھی کیا جائے, اور آپ کو کہا جائے گا اگر تم بولے تو اس کا مطلب ہوگا کہ تمہیں کسی کی امداد حاصل ہے. یہ طریقہ میرے خیال میں دنیا بھر میں ایک تو ہمیں بدنام کر رہا ہے, دوسرا ہمارے ریاستی اداروں کو بھی کمزور کر رہا ہے, اور یہ اگر چلتا رہا معاملہ تو یہ اور نقصان کا باعث ہوگا. آخر میں کوئی اور سوال ہو تو, ریاست کیا ہے, ریاست کھل کر دہشت گردی پھیلا رہی ہے. دیکھیے ریاست نے شروع سے ایک معاملہ رکھا ہے, اور وہ یہ کہ ایک خوف قائم رہے کہ اس ملک کو خطرہ ہے, اس ملک کو خطرہ ہے. جس طرح ابھی حسین حقانی صاحب نے کہا جب پاکستان بنا ہے تو ہمارے پاس وسائل بہت تھوڑے تھوڑے تھے, لیکن ہمیں جو فوج دی گئی وہ 33% تھی اس کا, اور پھر چونکہ فوج زیادہ تھی تو فوج ہم نے خطرے کو دیکھ کے فوج نہیں بنائی, بلکہ ہم نے جب اتنی بڑی فوج دیکھی تو پھر خطرے خود بنا لیے ہم نے. تو اس خطروں کو پھر ہم نے بنایا رکھا اور پھر قائم بھی رکھا. صاحب اتنا سا سوال کسی عام انسان کے لیے کافی ہے کہ جب تک اس ملک میں, یہ ملک دنیا کا 6واں سب سے بڑا ملک ہے, یہ 200 ملین آبادی کا ملک ہے, اس ملک میں ایک قوم رہتی ہے, جس ملک میں 200 ملین انسان رہیں, کیا اس کو کوئی دوسرا ملک آرام سے کھا جائے گا؟ کیا اگر ایسا ہو کہ ہمارے ملک میں دشمن آ جائیں تو کیا پاکستانی قوم ہم اپنا ملک ایسے ہی دے دیں گے؟ کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ 200 ملین افراد کے کسی ملک کو ایسے ہی کھایا جا سکتا ہے؟ اگر 200 ملین افراد کے ملک کو کوئی تکلیف یا نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہ اپنے گھر کے اندر سے پہنچ سکتا ہے, اور وہ گھر کے اندر سے نقصان ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, وہ یہ کہ گھر کے تمام لوگوں کو عزت دی جائے, نمبر 1. نمبر 2, گھر کے تمام لوگوں کو حقوق دیے جائیں. نمبر 3, گھر کے تمام لوگوں کے مفادات گھر سے جڑے ہوئے ہوں. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں. اگر آپ گھر میں بندہ کہے کہ مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کھانا دیجیے, اور دوسرے گھر, اسی گھر میں ایک اور شخص کھانا کھا رہا اور کھانا موجود بھی ہو, اس گھر کی روایت بھی ہو کہ بھوکے کو کھانا دینا ہے ہم نے, لیکن آپ ایسے میں اس بچے کو جو آپ کے گھر کا بچہ ہے اسے جھڑک دیں, اسے ذلیل کریں, اسے ماریں, اسے دھمکائیں, اور وہ پوچھے کہ بھائی میں تو صرف کھانا مانگ رہا ہوں, یہ گھر کے مجھے بھوک لگی ہے, یہ روایت ہے اس گھر کی کہ جب بھوک لگتی ہے تو کھانا ملتا ہے, اور آپ ایسے میں کہیں کہ آپ کو پڑوسی نے کہا ہے اس کو, اور یہ چلتا رہے یہ معاملہ, تو اس کے بعد ایسا وقت آئے گا کہ وہ شخص کہے گا کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا, کیونکہ روٹی کے بغیر تو میں نہیں رہ سکتا, یا عزت کے بغیر تو میں نہیں رہ سکتا, میں تو اپنا جائز حق مانگ رہا تھا. تو اس لیے ایسا اگر ہم لے کے جا رہے ہیں اس طرف تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے تفصیلی گفتگو ہوئی, یہاں پر بھی اب اندھیرا ہو گیا ہے, جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس ویڈیو کو, اس پیغام کو تمام افراد تک پہنچا دیجئے. ساتھ ہی میں آخر میں بات کرنا چاہوں گا, جو ہزارہ برادری ہے وہ بے انتہا دکھی ہے, وہ بے انتہا ریاست پاکستان سے بھی ان کو بے شمار شکایتیں ہیں, افواج پاکستان سے بھی ان کو شکایتیں ہیں, سیکیورٹی اداروں سے بھی ان کو شکایتیں ہیں, اور ہم سے بھی ان کو شکایتیں ہیں. ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے, انہیں بتائیے کہ ان کے گھر کا کوئی فرد نہیں مرا, وہ ہم ہی تھے. انہیں بتائیے کہ ان کے گھر کے لوگ اپاہج نہیں ہوئے, وہ ہم ہی تھے. انہیں بتائیے کہ ان کے ساتھ ہونے والا ظلم بالکل ویسا ہی ہے جیسا ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ان کا مسلک کیا ہے یا فرقہ کیا ہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں
وہ براؤن ہیں کہ وہ سفید ہیں، یا ان کی آنکھیں چپٹی ہیں یا ان کی آنکھیں چپٹی نہیں ہیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس ملک، اس قوم کا حصہ ہیں، ہمیں ان پر فخر ہے، ہمیں ان سے محبت ہے. ان کے دکھ ہمارے دکھ ہیں. وہ علمدار روڈ پر بیٹھے کوئٹہ میں، وہ پچھلے کئی دن سے مظاہرہ کر رہے ہیں اور نہ کوئی میڈیا کوریج ہے، نہ ان کی کوئی بات سننے کو تیار ہے. اور اگر وہ کل باہر نکلیں اور احتجاج کرنے لگیں تو پھر ان پر اگر کوئی شخص غداری کے یا ایجنٹ کے فتوے لگائے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی. اور اس کے بعد اگر وہ ریاست کے بارے میں یا اس ملک کے اداروں کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے غصے میں نعرے بازی کریں تو انہیں فوراً کہا جائے گا کہ وہ ایجنٹ ہو گئے. اسی طرح سندھ میں آپ کے سامنے ہے صورتحال، وڈیروں کی بادشاہی جاری ہے، وہاں تھر میں بچے پیاس سے مر رہے ہیں. وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت کے علاقے میں لاڑکانہ میں یہ واقعات پیش آتے ہیں ایک بچی کے ساتھ زیادتی کے، اور نہ پیپلز پارٹی کی حکومت بول رہی ہے، نہ ریاست کے ادارے کچھ حرکت میں آ رہے ہیں، نہ سپریم کورٹ کوئی سو موٹو ایکشن لیتی نظر آتی ہے. ایسے میں لوگ ریاست سے شکایت نہ کریں تو کیا کریں؟ ریاست کی پالیسیوں پر اختلاف نہ کریں تو کیا کریں؟ جس ریاست میں اپنے شہریوں کے لیے عزت ہی نہیں ہے، جس ریاست میں اپنے شہریوں کے لیے حقوق کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ احتجاج بھی نہیں کر سکتے، تو وہ کیا کریں گے؟ یہ سوال آپ خود سے پوچھیے گا اور پھر اس کا جواب شاید آپ کو بہتر انداز میں مل جائے. اپنا خیال رکھیے. آپ سے جلدی دوبارہ ملاقات ہوگی. کوشش کریں گے کہ آئندہ آپ سے اسی طرح رابطہ رہے، اور میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ اس بیٹھک کو زیادہ سے زیادہ احباب تک پہنچایا کیجیے تاکہ ہم شعور اور آگہی کے اس راستے میں اپنے دیش کے لیے ایک مشعل بن سکیں. آداب.